السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ یہ جو اب میں ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں یہ فائنل اور لاسٹ پارٹ ہوگا لمسک سی کا، یہی اپلوڈ کروں گی اور ناول ختم، بوم بوم. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناول شروع کر رہی ہوں، فل اینڈ فائنل پارٹ. ٹھیک ہے، یہ سرپرائز ہے کیونکہ میں بھی اب بس تھک گئی ہوں اس ناول کو پڑھ کے اب میں نے اس کو ختم کر دینا. تقریباً 1000 پیجز ہیں شاید اس کے، ابھی نہیں 600 پیجز ہیں، تو وہ اب میں ساری کمپلیٹ کر دوں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دیں پلیز. وہ اوپر ہاتھ رکھ کر وہ بے یقینی کے عالم میں یک ٹک ایلف کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ایلف کی آنکھوں میں اس بار غصے کے شعلے اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی. ارزق اس کے بھائی کا دشمن ہے یہ وہ قبول کر سکتی تھی، پر وہ اس کی گناہ گار کا خون ہے، وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی. یکدم ارزق کو زور سے پیچھے دھکیلے وہ کھڑی ہوئی تھی. اس کا ارادہ خود کو واش روم میں بند کرنے کا تھا، پر اس سے پہلے اس کا ہاتھ ارزق کی جارحانہ گرفت میں جکڑا گیا تھا. اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھینچتے اپنے مقابل کیا تھا اور مٹھی میں سختی سے اس کا منہ دبوچا تھا. تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ایلف، تم نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ بری طرح دہاڑا تو اتنی تیز آواز پر وہ آنکھیں میچ گئی. آنکھیں کھولو، مجھے جواب چاہیے ایلف، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ دیوانہ آواز چیخ رہا تھا. انا پر گہری چوٹ لگی تھی. جب ارزق کی گرفت سے اپنا منہ چھڑواتے اس نے ارزق کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے سختی سے پیچھے دھکیلا تھا. جس طرح تمہاری ہمت ہوئی مجھے پامال کرنے کی، وہ غصے سے چیخی. اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے الفاظ ارزق خانزادہ کو پتھر کر گئے تھے. وہ بے یقینی سے ایلف کو دیکھنے لگا تھا. کیا وہ اس کی بے پناہ محبت کو پامال کرنے کا نام دے رہی تھی؟ اس کی پاکیزہ محبت کے لمس کو اتنا گھنونا نام دے رہی تھی؟ ایلف، تمہارا تھپڑ برداشت کر گیا ہوں، پر تمہارے الفاظ نو میری جان، نیور، ہرگز برداشت نہیں کروں گا. انگلی اٹھاتے اس نے تیش کی شدت سے کہا تو ایلف روتے روتے ہنسی. کیا کرو گے؟ مارو گے؟ یا پھر سے میری وجود ابھی جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ وہ سختی سے ایلف کے بالوں میں مٹھی میں دبوچ گیا کہ ایلف کے منہ سے بے اختیار کراہ نکلی. پامال کیا. جانتی ہو اگر روندہ ہوتا تو یقین کرو جس طرح یہاں کھڑی ہو کر میرے سامنے زبان چلا رہی ہو اس قابل نہ رہتی، خود سے نگاہیں تک نہ ملا پاتی تم. ڈیم، میری محبت کو تم نے ہوس پرستی کا نام دے رہی ہو. ڈیم، میری محبت کو تم ہوس پرستی کا نام دے رہی ہو. اینڈ ٹرسٹ می، میرا دل خود پر لعنت ملامت کر رہا ہے جو تمہاری جیسی سیلفش لڑکی سے محبت کر بیٹھا جس کے خون سے مجھے نفرت ہے. ایلف کے بال جھٹکے سے چھوڑتا اب وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، کل رات تمہیں کب لگا میں نے تمہاری عزت روندی؟ میری کس انداز سے لگا کہ میں تمہارے قریب صرف تمہارے وجود کے حصول کے لیے آیا؟ ایلف دل شیر، اگر ارزق خانزادہ تمہارے جسم کا یہ حصول چاہتا تو وہ تو بنا نکاح کے ہو سکتا تھا. یا کل رات کے بعد تم میرے کمرے کا یہ حال نہیں کر پاتی، میں تمہارے ہاتھ سے تھپڑ نہ کھاتا بلکہ بھوکی پیاسی اس گھر کے کسی کونے میں پڑی ہوتی. پر افسوس ہوا نا تم بھی دل شیر، افسوس ہو نا تم بھی دل شیر جس کی رگوں میں نفرت زہر بن کر دوڑتی ہے، جو صرف نفرت کرنا اور دھوکہ دینا جانتے ہیں. غصے سے کہتا وہ یک دم ہنسا. ایلف اب بھی حقارت سے اسے ہی گور رہی تھی. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو تمہیں میں آج بتاؤں گا روندنا اور بے مول کرنا کسے کہتے ہیں. آج میں تم سے ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ برآن دل شیر کی بہن کی حیثیت سے ملوں گا. یو جسٹ ویٹ. ایلف کے قریب آتے اس نے بے حد سرد موہری سے کہا کہ ایلف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. اور ایک بات، مرد ہوں میں، انا کا مادہ بہت زیادہ ہے، ہر بار اتنی برداشت کا مظاہرہ نہیں کروں گا، بلکہ اگلی بار ہاتھ تبھی اٹھانے کی کوشش کرنا جب اپنے ہاتھ جسم پر اچھے نہ لگیں، کیونکہ اگلی بار ایسی جرت کے مظاہرے پر توڑ دوں گا. نیچے گری چیزوں کو ٹھوکر مارتا ایک غضبناک نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا وہ کمرے سے نکلا تو ایلف کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو کی لکیر نکلتی گالوں کو بھگو گئی. نفرت کرتی ہوں میں تم سے ارزق خانزادہ، میری حقیقت جاننے کے باوجود تم محبت کر سکتے ہو، یہ تمہارا ظرف ہے، پر اپنے مجرم کے خون سے میں محبت نہیں کر سکتی. تمہاری رگوں میں بھی وہی گندا خون دوڑتا ہے. وہ دل میں نوحے گناہ بیڈ پر گرتی آنکھیں میچ گئی. ہاں، وہ شخص اسے آج رات اس کی حیثیت بتانے کی دھمکی دے کر گیا تھا. سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی ڈر سی گئی تھی، پر پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی صورت وہ اس بار خود کو برباد نہیں ہونے دے گی. آنکھوں سے آنسو نکلتے کمپٹیوں میں جذب ہونے لگے تھے اور بچپن کے کئی لمحات آنکھوں میں کسی فلم کی طرح گھومنے لگے تھے. وہ چھوٹی تھی پر اس کا حافظہ مضبوط تھا. ماضی، آپ مجھے کمرے میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ وہ منہ دباتی بولی تھی. جواب ملنے میں دیر ہوئی تو دانت برآن دل شیر کے بازو میں گاڑ دیے. آج کل وہ ایسے ہی ہو رہی تھی، ضدی بدتمیز ہوتی بھی کیوں نہ. بچپن میں بڑے بڑے سبق ملے تھے. احان اور برآن اسے چھوٹا اور سوتا ہوا سمجھ کر اپنی ماں کی آوارگی کو ڈسکس کرتے تھے، لیکن وہ جاگ رہی ہوتی تھی. نہ صرف جاگ رہی ہوتی تھی بلکہ کچھ باتیں سمجھنے بھی لگی تھی. اسے سخت چڑ تھی جب گھر پر مہمان آتے پر برآن اسے کمرے میں چھپا دیتا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے ایلف، برآن نے غصے سے گھورتے کہا. یہ چھوٹا
یہ چھوٹا اٹکو پٹاخہ بم بننے کی کوشش کر رہا ہے. پیچھے سے ایہان کی چڑھاتی آواز آئی. وہ جانتا تھا برہان جس فیلڈ میں ہے اور جن لوگوں سے اس کا ملنا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی نظروں میں کبھی ایلف کو نہیں لانا چاہتا تھا. میں کمرے میں نہیں رہوں گی, وہ ضدی لہجے میں بولی. اگر بدلے میں چاکلیٹ کی باسکٹ ملے پھر بھی نہیں؟ نو نو نہیں, مجھے لگا نو کہہ رہی ہے. پھر بھی نہیں؟ نو. سارا ایلف کو دیکھتے پوچھا تو وہ برہان کی گال پھلا کر دیکھنے لگی. اس کے گال یوں بھی کافی پھولے ہوئے اور گلابی تھے. اس پر مزید پھلانا. بچی نہیں ہوں میں, ایلف نے دو کہا. ہاں تم بچی نہیں ہو, میری ماں ہو. برہان الحمدللہ برہان نے خوف سے کہا. بار بار گھڑی میں وقت دیکھتا وہ اب ایہان کو گھورنے لگا تھا جو مسکرا رہا تھا. باہر ڈرائنگ روم میں اس کے نیو اور پہلے پارٹنر بیٹھے تھے اور وہ یہاں مغز ماری کر رہا تھا. کیا چاہیے ایلف؟ ہتھیار ڈالتے وہ گھٹنے کے بل ایلف کے سامنے بیٹھا. گرینڈ برتھ ڈے پارٹی. ایلف کی ڈیمانڈ سن کر وہ سنجیدہ ہوا. وہ ایلف کی ننھی خواہشات سمجھتا تھا. گہری سانس لیتے اس بات میں سر ہلایا. ڈن. برہان نے اس کی گال چومتے کہا تو ایلف اس کے گلے میں جھول گئی. کچھ دیر بعد برہان باہر نکل گیا. پیچھے ہی ایہان بھی باہر چلا گیا. ماضی کے یہ حسین لمحات ایلف کی آنکھوں میں گھومے تو ایلف کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے. یہیں سے تو شروع ہوئی تھی اس کی بربادی, اس کی فیری ٹیل ورلڈ کا اختتام. ایک مہینہ دیکھتے دیکھتے گزرا تھا. برہان رشے کا امپورٹنٹ اسپورٹ کا پہلا بزنس جو اس نے دلاور سیٹھ کے خلاف جا کر اپنی مرضی سے اپنے بلبوتے پر شروع کیا تھا. دلاور سیٹھ کا ارادہ ساری زندگی اسے تابع رکھنے کا تھا. ادھر خانزادہ برادر کے ساتھ ڈیل کے بعد اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچا تھا. بلا شبہ اس کے پیچھے شمس خانزادہ کا بڑا ہاتھ تھا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو اوپر لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا, اور دوسری طرف برہان دلشیر کی محنت تھی. اس کے بعد یہ کامیابی کا سفر رکا نہیں تھا. برہان کا زیادہ تر کام اب خانزادہ برادر کے ساتھ چل رہا تھا اور ترقی کی راہیں ہموار ہوتی جا رہی تھیں. اس سب میں وہ ایک بار پھر واپس مصروف ہو چکا تھا. وہ ایہان اور ایلف سے بے خبر اور لاپرواہ ہو گیا تھا, ورنہ دلاور سیٹھ کی نظر اپنے گھر پر دیکھ لیتا. وہ آج جلدی گھر پہنچا تھا. وجہ اس کی امپورٹنٹ فائل گھر میں رہ گئی تھی. یہ برہان کا پہلا بڑا گھر تھا جو اس نے اسپورٹس کے بزنس کے حلال کمائی سے خریدا تھا. ایلف اسکول سے واپس نہیں آئی تھی. ایہان اسے سامنے پا کر غصے سے چیخا, جو کب سے ایلف کا انتظار کر رہا تھا. اسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور برہان فون نہیں اٹھا رہا تھا. ایلف کا روز کا آنا جانا وین میں تھا, جبکہ ایہان 2 دن پہلے ہی اسکول سے لڑائی جھگڑے کر کے لوٹا تھا. تو بطور سزا برہان نے اسے 2 دن کے لیے گھر میں نظر بند کر کے رکھا تھا. گارڈز اس کی نگرانی کے لیے ہیں. یہ کہتے فکر تو برہان کو بھی ہوئی تھی, ہاں, پر گارڈز کا اطمینان تھا. وہ گاڑی میں بیٹھتے گھر سے نکلا تو گارڈز کو فون ملایا. فکر پریشانی میں تب بدلی جب گارڈز کے نمبر بند ملے. اگلے ہی لمحے فائل بیک سیٹ پر پھینکتے ایلف کے اسکول فون ملایا. پر یہ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ایلف چھٹی ہوتے ہی نکل چکی تھی. البتہ وین کی جگہ اپنی پرسنل گاڑی میں گئی ہے. یہ خبر برہان کے لیے بہت حیرت, پریشانی اور دھچکے والی تھی. اس نے کبھی گارڈز کے ساتھ ایلف کو اکیلے نہیں رہنے دیا تھا. وہ جانتا تھا شیطانیت کسی بھی وقت کسی پر بھی حاوی ہو سکتی ہے. وہ ایلف اور یاہن نہیں اور ایہان ہے نا, ادھر لکھا ہوا ہے اور یاہن. وہ ایلف اور ایہان کے لیے اپنے علاوہ نہ کسی پر بھروسہ کرتا تھا, نہ کرنا چاہتا تھا. البتہ اپنے سکون کے لیے وین کے پیچھے گارڈز رکھے تھے. نو اتنا بڑا بلنڈر. دلاور سیٹھ تم اب مجھے احسان فراموشی پر مجبور کر رہے ہو. غصے سے گاڑی کٹ ٹرن لیتے اب وہ دلاور کے اڈے پر جانے کے لیے نکلا تھا. کچھ وقت بعد اس کی گاڑی جھٹکے سے دلاور کے اڈے پر رکی. ایہان ایلف کہاں ہے؟ اس کے مخصوص ٹھکانے پر داخل ہوتے ہی غصے سے پوچھا. مجھے کیا خبر؟ برہان شراب کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے اطمینان سے کہا تھا. مجھے بدتمیزی پر مجبور مت کرو دلاور سیٹھ, تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارے علاوہ اس نڈ روڈ میں کسی کوئی نہیں. انڈر ورلڈ, ہاں, تمہارے علاوہ اس انڈر ورلڈ میں کوئی نہیں جانتا. ایلف میری بہن ہے. انڈر ورلڈ ہی ہو سکتا ہے, باقی تو اس در لکھا ہوا ہے نڈ رو رڈ, یہی ہوگا. انڈر ورلڈ میں کوئی نہیں جانتا کہ ایلف میری بہن ہے. دانت پیستے زور سے ٹیبل کو لات ماری تو دلاور مسکرانے لگا. ساجد ذرا معلوم کرو برہان سیٹھ کی بہن کہاں ہے؟ برہان سیٹھ احسان بھول گیا ہے اور احسان فراموشی کرتے اپنے ہی محسن پر انگلی اٹھا رہا ہے.
दिलावर ने गहरी नज़रों से बुरआन को देखते कहा, जबकि बुरआन लब भींचे खड़ा इसे घूरने लगा। ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पता लगा लूँगा, लेकिन अगर इसमें तुम्हारा ज़रा सा भी हाथ निकला दिलावर सेठ, तो मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होगा कि मैंने तुम्हारे साथ दुश्मनी की। गुस्से से कहता वो पलट गया था, जबकि अपने सामने अपनी ट्रेनिंग में बड़े हुए छोकरे को अपने सामने उछलता देख दिलावर सेठ को बर्दाश्त नहीं हो सका था। दुश्मनी तो तुम मोल ले चुके हो बुरआन दिलशेर, हमारे धंधे में दुश्मनी मोल लेकर मर कर ही जान छूटती है। अगर तुम सोचते हो कि बड़े होकर दिलावर सेठ के मुकाबले खड़े हो गए हो तो भूल कर बैठे हो। वो भी संगीन किस्म की। दिलावर सेठ ने गिलास एक बार में हलक से उतारते ज़ोर से ज़मीन पर फेंका। दूसरी जानिब जो खबर बुरआन को अपने बंदों से मिली थी वो बुरआन के होश उड़ा गई थी कि एलिफ खानज़ादा ब्रादर के फार्म हाउस पर है। कई लम्हे सख्ते में रहने के बाद मज़ीद खबर मिली कि इस वक्त फार्म हाउस पर इसका बिजनेस पार्टनर शम्स खानज़ादा अर्ज़ी का बाप और इसका भाई परवेज़ खानज़ादा अर्ज़ी का चचा हैं। गार्ड्स के हमरा इसे आधा घंटा लगा था फार्म हाउस पर पहुंचने में। वहाँ की सिक्योरिटी सख्त थी, पर बुरआन दिलशेर को रोका नहीं गया था या अंदर से ये हुक्म ही नहीं हुआ था। जो ही लाउंज में दाखिल हुआ इसके पाँव तले से ज़मीन खिसकी थी। एलिफ सोफे पर बेहोश पड़ी थी, इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। ये देखते बुरआन दिलशेर की आंखों से लहू छलकने लगा था कि कुछ ही दूर शम्स खानज़ादा अपने छोटे भाई परवेज़ का गिरबान पकड़े खड़ा था। बुरआन को देखते ही लम्हे में छोटे भाई को कमरे में धकेलते बाहर से दरवाज़ा लॉक किया था। बुरआन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ। अभी इनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब बुरआन ने एक ज़ोरदार मुक्का इनकी नाक पर मारा कि लम्हे में वहाँ से खून की लकीर फूट पड़ी। गार्ड्स तो एलिफ की हालत के मद्देनज़र रखते बाहर खड़े थे। इसे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने कुछ नहीं होने दिया। वो तेज़ी से आगाह कर रहे थे, इसकी अजियत समझ सकते थे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? शम्स खानज़ादा बुरआन दहाड़ते अब मज़ीद मारने लगा था। शम्स खानज़ादा के सारे एहसानात भुलाए ताक रखते गोया वो बलाई ताक रखते गोया वो सब कुछ भूल चुका था। नहीं मालूम था ये तुम्हारी बहन है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो अब भी सफाई दे रहा था, तुम्हारी बहन की मैं जान ले लूँगा। हाँ, तुम्हारे भाई की मैं जान ले लूँगा। बुरआन इससे झटकता इस कमरे की तरफ बढ़ा था जहाँ शम्स खानज़ादा ने अपने भाई परवेज़ को बंद किया था। इसे कुछ मत करो, इसे इस घटिया हरकत की सज़ा मैं खुद दूंगा। तुम्हें अगर सज़ा देनी है तो दिलावर सेठ को दो। अब की बार वो भी दहाड़े थे जो भी था, पर अंदर मौजूद शख्स इनका भाई था। बुरआन दिलावर सेठ के नाम पर ठहरा था। इसे तो मालूम भी नहीं था कि ये तुम्हारी बहन है। इसने सिर्फ ये दिलावर सेठ के कहने पर किया है। वो मुजरिम है पर तुम्हारा मुजरिम नहीं है, इसे सज़ा मिलेगी। पर बुरआन ने एक नज़र एलिफ को देखा, वो होश में आ रही थी। मज़ीद कोई बात किए बगैर अपना कोट उठाए एलिफ को पहनाया और इसे बाजू में उठाया। 9 साला एलिफ को बाजू में उठाते वो किस कुरब से गुजरा था ये वही जानता था। वो ज़िंदगी में पहली बार इतना डरा था कि इसके अपने कदमों में लर्जिश थी। दिलावर सेठ को मैं देख लूँगा पर छोड़ूंगा तुम लोगों को भी नहीं। फिर वो बिना रुके बाहर निकल गया था। पहले वो एलिफ को अस्पताल लेकर गया था। मुकम्मल चेकअप के बाद मालूम हुआ एलिफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस्म पर खराशें थीं और नोचे जाने के निशान। डॉक्टर ने बताया था ज़्यादा चीखने की वजह से इसका वोकल कॉर्ड मज़ीद डैमेज हो गया है, तो इसके हकलाने में मज़ीद असफ़ा होगा। वो संजीदगी से सब सुनता रहा, फिर एलिफ को घर छोड़ आया। एलिफ की हालत देख एहान चीखने लगा। यूं भी वो बुरआन दिलशेर से बागी हो रहा था और अपनी हर महरूमी का कसूरवार इसे बुरआन दिलशेर लगने लगा था। 2 साल पहले ही तो वो इनको वक्त देने लगा था, मोहब्बत देने लगा था, लेकिन जब वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया था एक बार फिर पहला वाला मसला चल पड़ा था और अब एलिफ की हालत का जिम्मेदार इसे बुरआन ही लग रहा था। बुरआन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल गया था और फिर निकलता चला गया था। दिलावर सेठ पर डायरेक्ट हाथ डालना आसान नहीं था, लेकिन वो बहुत सारी जगह से दिलावर सेठ को और इसके बिज़नेस को बुरी तरह डैमेज कर सकता था और यही हाल वो खानज़ादा ब्रदर का कर सकता था। इन्हें बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकता था और वो ऐसा करने का ही इरादा रखता था। पर इससे पहले इसे एलिफ को सिक्योर करना था। एहान को वो दूर नहीं भेज सकता था क्योंकि एहान बागी हो चुका था। इसको अपने करीब रख कर निगरानी करना ज़रूरी थी, जबकि इसको एलिफ का कोई ख़ास इंतज़ाम करना था वो और इन्हें इंतज़ामात में मसरूफ़ था। जब भी 3 दिन से घर नहीं गया था, रुखसती का शोर मचा तो नौरीन का दिल मुट्ठी में आने लगा। बेशक ज़िया से लाख नफ़रत सही, पर वो अब इसकी बीवी की हैसियत से इसके बेडरूम में जा रही थी। वो किसी भी लिहाज से इसकी ज़ात की नफ़ी करने का हक़ बिल्कुल नहीं रखती थी। एक खौफ लाहक था, पर वो पक्का इरादा कर चुकी थी कि वो किसी सूरत ज़िया को खुद को छूने नहीं देगी और बहुत मासूमियत से ज़िया का सुकून तबाह कर देगी। रुखसती के वक्त इसके बाप ने इसे गले लगकर बहुत मोहब्बत और प्यार दिया था, दुआ दी थी, पर वो इनसे भी खफा थी। आखिर इतनी मोहब्बत और मान दिया पर एतबार नहीं किया। चेहरे पर घूंघट होने के बायस कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पर किसी ने बहुत अचानक इसका हाथ थामा था। इसकी तबीयत को मद्देनज़र रखते इसे पहले ज़िया के साथ बिठाया नहीं गया था, लेकिन रुखसती जल्दी कर दी गई थी।
اپنا ہاتھ کسی کی مضبوط ہاتھوں میں محسوس کرتے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ضیاء کا ہاتھ تھا، جبکہ ضیاء اس کے گرم تپتے ہاتھ محسوس کرتے لب بھیج گیا تھا۔ دل اسے پوری طرح اپنا کر خوشی سے سرشار مسرور سا تھا، مگر اس کی ناراضگی کا بھی خوف تھا جو اسے ہر حال میں دور کرنا تھا۔ گاڑی میں نورین کو بٹھاتے وہ خود اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے دبانے لگا۔ کچھ وقت بعد گھر پہنچے تو بغیر کسی رسم و رواج کے وہ خود نورین کو اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں نفاست سے پھولوں سے مسحری کو سجایا گیا تھا۔ رخصتی کا شور مچا تو نورین کا دل مٹھی میں آنے لگا۔ بے شک ضیاء سے لاکھ نفرت سہی، پر وہ اب اس کی بیوی کی حیثیت سے رخصتی کا شور مچا تو نورین کا دل مٹھی میں آنے لگا۔ بے شک ضیاء سے لاکھ نفرت سہی، پر وہ اب اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے بیڈ روم میں جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی لحاظ سے اس کی ذات کی نفی کرنے کا حق بالکل نہیں رکھتی تھی۔ ایک خوف لاحق تھا، پر وہ پکا ارادہ کر چکی تھی وہ کسی صورت ضیاء کو خود کو چھونے نہیں دے گی اور بہت معصومیت سے ضیاء کا سکون تباہ کر دے گی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے اسے گلے لگ کر بہت محبت اور پیار دیا تھا، دعائیں دی تھیں، پر وہ ان سے بھی خفا تھی۔ آخر اتنی محبت اور مان دیا پر اعتبار نہیں دیا۔ چہرے پر گھونگھٹ ہونے کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پر کسی نے بہت اچانک اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے اسے پہلے ضیاء کے ساتھ بٹھایا نہیں گیا تھا، لیکن رخصتی جلد کر دی گئی تھی۔ اپنا ہاتھ کسی کی مضبوط ہاتھوں میں محسوس کرتے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ہاتھ ضیاء کا تھا، جبکہ ضیاء اس کے گرم تپتے ہاتھ محسوس کرتے لب بھیج گیا تھا۔ دل اسے پوری طرح اپنا پا کر خوشی سے سرشار مسرور ہو گیا تھا، مگر اس کی ناراضگی کا بھی خوف تھا جو اس سے ہر حال میں دور کرنا تھا۔ گاڑی میں نورین کو بٹھاتے وہ خود اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے دبانے لگا۔ کچھ وقت بعد گھر پہنچے تو بغیر کسی رسم و رواج کے وہ خود نورین کو اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں نفاست سے پھولوں سے مسحری کو سجایا گیا تھا۔ تم ایسے ہی میرا ویٹ کرنا نورین، میں ایہان وغیرہ کو رخصت کر کے آ رہا ہوں۔ وہ اس امید میں کچھ پل کھڑا رہا کہ وہ کوئی جواب دے گی، پر جواب نہ ملنے پر وہ گہرا سانس بھرتا باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے میں لوٹا، دل عجیب سی لے پر دھڑک رہا تھا، جس سے دل و جاں اور روح سے محبت کی آج وہ اپنے معطر دلکش پاکیزہ وجود سے اس کے ارمانوں سے سجا چکی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، مگر اندر آتے ہی ارمانوں پر گویا پانی پھر گیا ہو۔ کمرے میں موجود کوچ پر اس کی جویلری اور دلہن والا لباس پڑا تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں کمفرٹ میں دبکی لیٹی تھی۔ وہ تو اپنے طور پر بہت جلدی کمرے میں آیا تھا کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے اس کی نازک جان کو اس کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ آرام کرے، مگر اسے نورین سے اس قدر پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ اگر اسے اس کا انتظار نہیں تھا تو وہ کس کے لیے سجدہ سورتا۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا۔ لائٹ آف کرتے مدھم روشنی کا سائڈ لیمپ جلا کر جوں ہی وہ بستر پر لیٹا، پل بھر میں ہوش اڑے۔ اس کی پوری کمر گیلی ہو چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ کھولتے اپنے حصے سے کمفرٹر ہٹایا تو غصے سے دوسری جانب لیٹی نورین کی کمفرٹر میں دبکی پشت کو گھورا۔ وہ بھی یہی سوچ کر حیران تھا کہ آخر اتنی خاموشی کیسے۔ وہ تو سمجھا تھا آج اس کا کمرہ خون ریز جنگ کا میدان بنے گا، لیکن محترمہ تو سائلنٹلی اٹیک کر گئی تھیں۔ جب بھی اس کی سائڈ کا پورا بیڈ گیلا تھا، کچھ سوچتے وہ یکدم مسکرایا اور نورین کی طرف آتے اس کے سر پر کھڑا ہوا اور سینے پر ہاتھ باندھے اس کے آدھے کمفرٹر سے ظاہر ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یعنی ابھی لیٹی تھی، سونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یکدم وہ اس کے اوپر لیٹتا اپنا آدھا وزن اپنی ننھی سی نئی نویلی دلہن پر ڈال گیا تھا۔ نورین جو آنکھیں بند کیے اپنی چالاکی پر خوش تھی، اچانک اتنا بھاری وزن خود پر محسوس کرتے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ ضیاء کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تھا، صرف دونوں کے درمیان کمفرٹر تھا۔ وہ اس کی اس اچانک حرکت پر سٹ پٹائی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میرے اوپر سے اٹھو ضیاء، حیدر میری سانس رک رہی ہے۔ نورین غصے سے پھنکاری، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی سے سانس رک رہی ہے بیگم آپ کی۔ وہ مانی خیزی سے بولا تو بخار کی حدت سے پہلے سے سرخ چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ بے ہدا و بے حیا انسان، میری سانس رک رہی ہے، اوپر سے اٹھو۔ نورین نے دانت پیستے کہا، اوہ کم آن ڈارلنگ، تم ہی تو چاہتی تھی میں تمہارا کمفرٹر اور تم میرا گدا بن جاؤ، تبھی تو میرا بستر کو نہلا دیا ہے تم نے۔ وہ انگلی سے اس کے چہرے سے مکمل کمفرٹر کھسکاتا انتہائی شرارتی لہجے میں بولا، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، سمجھے تم، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ غصے سے پھنکاری اور جھٹکے سے ضیاء کو پیچھے دھکیلا کہ وہ بیڈ کے گیلے حصے پر گر گیا۔ نورین میں اتنی طاقت ہرگز نہیں تھی کہ وہ اسے کھسکا سکتی۔ یقیناً وہ جان بوجھ کے کمزور پڑا تھا۔ نورین اس کے گرتے ہی خود سے کمفرٹر جھٹکتے وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہ اتنی ہی تیزی سے ضیاء اسے واپس گراتا اٹھ کر اس کے دونوں کلائیوں کو بیڈ سے لگا چکا تھا۔ میرا انتظار کیوں نہیں کیا نورین؟ میں نے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا تھا۔ وہ اب سنجیدگی سے کہتا، ادھر لکھا ہوا ہے کہنا، کہتا نہیں یہی ہے سنجیدگی سے کہتا، نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا، میری مرضی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، خود کو دل میں مستقل
समझा रही थी कि इसे कमज़ोर नहीं पड़ना, ना ही एक भी आंसू आंखों से निकलने देना है, ना ही इस धोखेबाज शख्स के नरमी भरे जादुई मसनूई लहजे का असीर होना है, ना इसकी नरमी भरे पुरतपश लम्स और इस फसूं भरी गुर्बत का कोई असर लेना है कि वो इसके बहुत करीब था। मर्जी तो अब मेरी चलेगी, तुम पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी सांसों पर। वो अचानक बहकने लगा था, अपने हाथ की उंगलियों को नौरीन के हाथों की उंगलियों में फंसाया था। तुम भी बाकी मर्दों की तरह बीवी को दबाकर अपने ताबिया रखने वाले मर्द हो। वो नफरत से बोली, नहीं, मैं खुशी खुशी बीवी के ताबिया रहने वाला मर्द हूँ, पर अफसोस मुझ बदनसीब की बीवी मुझे ताबिया करना ही नहीं चाहती। वो मसनूनियत से बोला। नौरीन का सुर्ख चेहरा, फूली सांसें इसके आसाब को जकड़ रही थीं। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। भाड़ में जाओ तुम, नौरीन गुर्राई थी। इसे हरगिज़ तवक्का नहीं थी वो इतनी बेबाकी के मुजाहरे करेगा। भाड़ का एड्रेस, तुम भी साथ चलोगी तो पैकिंग कर लेते हैं, हनीमून वहीं मना लेंगे। वो वैसे ही मासूमियत से बोला तो नौरीन गुस्से से आंखें मीच गई। ओए अल्लाह, कितना क्यूट क्यूट, कितनी क्यूट बातें कर रहा है ये तो, मुझे तो बेहुदा लग रही मीच गई जब अचानक इसके बेहद करीब होता इसकी आंखों पर झुका और इसकी नीची आंखों को लब से नरमी से छूने लगा। नौरीन एक पल के लिए इस नरम लम्स पर पत्थर हो गई। पहली बार किसी मर्द ने महरम बनकर पाकीज़गी बड़े लम्स से इसे इस तरह छुआ था। दिल की धड़कन अचानक रफ्तार पकड़ चुकी थी, सांस लेना मुहाल होने लगा था, कमरे में गर्मी बढ़ने लगी थी। अब तक जो वो बुखार से जाड़े का शिकार थी, अब लगा कि जाड़े मीन्स सर्दी लग रही थी उसका बुखार की वजह से, कि शिकार थी, अब लगा कि तपते सहरा में आ गई है। आंखों से सफक करते ज़िया के लब अब इसकी नाक तक आए थे। जब वो इसके लम्स के सहर से निकलती बुरी तरह फड़फड़ाई। ज़िया ने इसके हाथों को मज़ीद मजबूती से उलझाया। अगले ही लम्हे इसने नौरीन के चेहरे को देखा। वो ज़िया को ही देख रही थी। ज़िया को यूँ महसूस हुआ था जैसे वो इसके लम्स पर अपनी सांस रोक गई है। सांस लो नौरीन, ज़िया ने नरमी से कहा। जब नौरीन की आंखों में नमी उतरी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है, वो बहुत मासूमियत से बता रही थी। ज़िया को इस पे टूटकर प्यार आया, यानी वो इसके करीब आने पर अपनी ही धड़कन से घबरा रही थी। रुको, मैं चेक करता हूँ, शरारत से कहता अभी इसकी नज़रें गर्दन तक ही पहुँची थी कि नौरीन चीख पड़ी, मम्मा मेरा दिमाग बहुत तेज़ धड़क रहा है ज़िया पहले ना समझी से इसे देखने लगा, फिर कहका लगाया, जबकि नौरीन जी तोड़ मज़ाहमत करने लगी। वो अचानक इसकी कॉलर बोन पर झुका तो नौरीन तड़प उठी। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ ज़िया, इसने अपने बेतहाशा तेज़ धड़कते दिल पर रोते हुए कहा। तो ज़िया इसके कान की लोग को लबों से छूता बोला, और ज़िया हैदर तुमसे इश्क करता है। वो नरमी से फूंका गया सहर था कि नौरीन अचानक मसाहमत छोड़ गई थी। मैंने वो सब बहुत मजबूरी से किया। बाखुदा नौरीन, इस वक्त तुम्हारा दिल की धड़कन बहुत मामूली तेज़ धड़क रही है। अगर तुम मेरे दिल की धड़कन सुन लेती, जो तुम्हें खोने के एहसास से धड़क धड़क कर पागल हो रही थी, तो तुम तो वैसे ही तरस खाकर खुद मुझसे शादी कर लेती। नौरीन को अपनी गर्दन पर नमी का एहसास हुआ था। वो समझ ना पाई, लेकिन फिर आलिया बेगम के जुमले इसके जहन में घूमने लगे। वो इसे जान सा दे रहा था ताकि वो खुद को इसके सपुर्द कर दे। वो ना इंसाफ़ी भूल जाए, वो बदनामी भूल जाए, अपने बाप की बेएतबारी भूल जाए, जो ज़िया हैदर के हर अमल से सिर्फ इसके हिस्से में आई थी। इश्क ऐसा खुदगर्ज नहीं होता ज़िया हैदर, तुम्हें सिर्फ ज़िद थी मुझे हासिल करने की, और जिसे तुम इश्क कह रहे हो वो सिर्फ मेरे वजूद की चाह और तलब थी। वो पागल लड़की पल भर में ज़िया का सारा खुमार भग से उड़ा गई थी। वो इसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर नौरीन की आंखों में देखने लगा। ज़िया की आंखें सुर्ख थीं, आंखों में पल भर के लिए खालीपन उभरा। नौरीन भी इसी डेटाई से इसकी आंखों में देख रही थी। मुझे वाकई अब तुम्हारे वजूद की तलब है, और इसमें कुछ गलत नहीं। बीवी हो मेरी, हलाल हो मुझ पर, अल्लाह ने मेरा सुकून तुम्हारे वजूद में रखा है। फरिश्ता नहीं हूँ जो कोई ज़रूरत ना हो, लेकिन इसके बावजूद मेरी पिछली ज़िंदगी में कभी कोई चाह और तलब नहीं रही तुम्हारे सिवा। चाहत भी तुमसे है और तलब भी तुमसे। आहा ज़िया, डू यू वांट टू किल मी? तलब भी तुमसे, इसने कहते साथ नौरीन के गाल पर आहिस्तगी से बोसा दिया। तुम ये सब बातें करके मुझे हासिल नहीं कर सकते ज़िया। वो अब भी अपनी नफ़रत और ज़िद पर कायम थी। मैं तुम्हें हासिल कर सकता हूँ नौरीन, जब चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसा खुद भी नहीं चाहता, इसलिए रिलैक्स रहो। बाकी मेरी छोटी मोटी शरारतें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कहते साथ वो इसके चेहरे के पास झुकने लगा तो नौरीन ने अगले लम्हे अपने होंठ अंदर करते अपना मुँह बंद कर लिया। इसकी इस मासूम सी तदबीर पर ज़िया का दिल जोर से धड़का। इसने इसके होंठों के निचले हिस्से को नरमी से लबों से छुआ तो नौरीन आंखें मीच गई। जब अचानक इसे अपने हाथ आज़ाद होते महसूस हुए, आंखें खोली तब ज़िया बेड से उठ गया था और अब ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था। नौरीन अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखती आंखें ज़ोर से बंद कर गई। इस जालिम आदमी की इतनी जानलेवा गुर्बत थी, पर ज़िया एक बात ने ज़िया की आना, इधर काफ लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने मिस कर दिया, मैंने कहा शायद मिस वर्डिंग हुई है, इधर की आ रहा है। पर ज़िया की एक बात ने इसे अंदर तक सुकून दिया था कि वो इसकी मर्ज़ी के बगैर इसके करीब नहीं आएगा, वरना वो खुद भी जानती थी कि अगर वो करीब आना चाहे तो वो इसे किसी सूरत भी हक से
किसी सूरत किसी भी हक से नहीं रोक सकती और ना ही कोई दूसरा इसे इस बात पर सपोर्ट करेगा। उल्टा अगर किसी को इस बात की भनक भी लग जाती तो सब इसे ही लान तान वर्ड सब इसे ही लान तान करते। कुछ लम्हे बाद इसने आंखें खोली तो शर्म से नजरें झुक गईं। कुछ लम्हे बाद गई नहीं सही बोला मैंने, नज़रें शर्म से झुक गईं। वो शर्टलेस शीशे के सामने खड़ा था। नौरीन चोर नज़रों से दोबारा इसकी जानिब देखने लगी। इसका कसरती भारी जिस्म, वो बेतहाशा खूबरू था। वो इसी को देख रही थी जब ज़िया ने अचानक अपने दोनों बाजू को इसकी सूरत में अपने सीने पर फैलाया, यानी वो जैसे हम अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे दोनों बाजू क्रॉस की सूरत में अपने ऊपर करते हैं ना, वैसे। जब ज़िया ने अचानक अपने दोनों बाजू क्रॉस की सूरत में अपने सीने पर फैलाए, बेशर्म लड़की, खबरदार मेरी तरफ ऐसी वैसी नज़रों से देखा। बहुत शरीफ लड़का हूँ मैं, मेरी इज्जत पर नज़र मत डालो। जल्दी से दूसरी टी शर्ट पहनते वो शरारत से बोला तो नौरीन अपने मुंह खोले खुखार निगाहों से घूरने लगी। नौरीन की इस तरह देखने पर ज़िया कहका लगाकर हंसा और फिर वॉल यूनिट के लास्ट पोर्शन से एक नरम मैट्रेस निकाल कर बेड की दूसरी जानिब फर्श पर बिछाया और दूसरा कंफर्टर निकालकर लाइट ऑफ की और लेट गया। पता नहीं क्यों पर नौरीन को इसका इतनी खामोशी से नीचे सोना खटका था। वो तो सोच रही थी कि न जाने कितनी लड़ाई होगी, वो इससे दराजी की कोशिश करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो वो भी इससे हजम नहीं हो रहा था। अंधेरे कमरे में वो बेड क्राउन से टेक लगाई बैठी थी। माथे पर ठंडा पसीना था, मतलब बुखार उतर चुका था। वो हैरान थी कि इतने दिनों की दवाई से बुखार नहीं उतरा, पर इस शख्स की नज़दीकी से उतर गया। शायद ये बुखार चढ़ा ही इस शादी की खौफ के बायस था। बुखार उतरा तो शदीद मेरी ज़ुबान फिसलने लग गई है बुखार उतरा तो शदीद भूख का एहसास जागा कि इस शादी और इतने दिनों के बुखार की वजह से मुंह के कड़वाहट के बायस इसने ढंग से कुछ खाया पिया ही कब था। वो करवट बदल कर लेट गई और ख़ुद से कंफर्टर परे किया कि गर्मी लग रही थी। बार बार करवटें बदलते जब आधा घंटा गुजरा तो गुस्सा चढ़ने लगा। नींद न जाने कहाँ फोत हो गई थी, भूख अलग तंग कर रही थी। देखते ही देखते वो गुस्सा व इश्तिआल से ज़िया की जानिब मुड़ गई। यकीनन इस शख्स को अपनी बीवी के खाने पीने और ज़रूरियात की हर चीज़ का ख्याल होना चाहिए था। वो झटके से खड़ी हुई और तीखी मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। मैं तुम्हें इतना टफ टाइम दूंगी ज़िया हैदर कि तुम्हारे और तुम्हारे आने वाली नस्लों के तोते उड़ जाएंगे। खुद से बड़बड़ाते कमरे की लाइट खोली नहीं चलाई, इधर खोली ही लिखा हुआ है, ठीक है। जलाई तो तलवों से लगी और सर पर बुझी। ज़िया गहरी नींद सो चुका था। वो शख्स इतना पुरसुकून कैसे सो सकता था जब महबूब पास हो, चाहे वो कहीं और ही लेटा हो, यानी पास हो तो इतनी गहरी नींद आती है, क्या बताएं, ठीक है। वैसे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर्सनल बट ये सुना है, ठीक है। तो तुम उसको प्यार नहीं करती लेकिन वो तुम्हें प्यार करता है, तुम उसके कमरे में ही ना, तो उसके लिए बहुत सुकून की बात है, इसलिए वो सुकून की नींद सो रहा है। यही सोचते आगे बढ़ते साइड टेबल से आधे पानी का जग उठाया और ज़िया के चेहरे पर उलट दिया। वो जो अभी कुछ लम्हे पहले नौरीन के मुतालिक सोचते नींद की वादियों में उतरा था, हड़बड़ा कर झटके से बैठता बुरी तरह खांसने लगा। फिर खूंखार नज़रों से नौरीन को घूरा। एनारा, फराह ने जब शॉपिंग बैग्स उठाए एनारा को कमरे में जाते देखा तो इसके पीछे ही कमरे में चली आई। जबकि फराह के पुकारने पर एनारा ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अलबत्ता इसे सुलगाने की कोशिश में शॉपिंग बैग्स बेड पर उलट दिए ताकि इसे पता चले कि वो नहीं लेकर गई तो क्या हुआ, पर वो शॉपिंग करके आई है। वाह, ये कितने खूबसूरत और ब्रांडेड कपड़े हैं। फराह आंखों में चमक और सिताइश लिए बेड के करीब आती बोली तो एनारा की आंखें भी चमकने लगीं। आखिर इसकी पहली कमाई की खरीदी थी। एनारा, ये तुम्हें बुरहान सर ने दिलाए हैं? कुछ लम्हे बाद फराह ने जांचती नज़रों से पूछा। जी नहीं, अपनी पैसों से लिए हैं। एनारा ने माथे पर बल डाले कहा तो फराह चौंक गई। क्या इसकी तनख्वाह लाखों में थी? क्योंकि बेड पर जो कपड़े बिखरे थे इनमें से एक एक ड्रेस की कीमत कम से कम 15 से 20 हज़ार से शुरू होती थी। और अगर इसकी तनख्वाह ज़्यादा थी, पर क्यों? एनारा ऐसा तो कोई काम नहीं करती थी। आखिर इनके मालिक की इस छोटी सी लड़की पर इतनी मेहरबानी क्यों थी? तुम्हारी तनख्वाह कितनी है एनारा? फराह ने कुछ सोचते पूछा। 5,000। एक एक कपड़े को खुद से लगाते एनारा ने सादगी से कहा तो फराह खामोश खड़ी इसे खुश होते देखने लगी। तुमने कितने के खरीदे ये कपड़े? वो सवाल तो कर रही थी पर जानती थी जवाब हजम होने वाला नहीं होगा, और हुआ भी ऐसा ही था। 500 का एक। एनारा का सुनकर फराह को ज़ोर से खांसी आई।
ادھر آنا تھا انارا کا جواب سن کے، لیکن جواب مسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ انارا فکر مندی سے اس کے قریب بڑھی۔ اب فرح کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ یہاں آگ صرف انارا کی طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے برابر لگی تھی۔ کتنی خاموشی سے برآن بنا احسان ظاہر کیے اس کی خواہشات پوری کر گیا تھا۔ اسے انارا کی قسمت پر رشک آیا تھا کہ یقیناً مغرور شہزادے جیسا برآن دل شیر ایک معصوم شہزادی سے دھواں دار قسم کی محبت کر بیٹھا تھا۔ بہت بہت پیارے کپڑے ہیں، تم ان میں شہزادی لگو گی، فرح نے دل سے تعریف کی، جس پر انارا گہرا مسکرائی۔ سارے کپڑے الماری میں سیٹ کرتے اس نے ڈارک گرے رنگ کا فراک نکالا۔ یہ پہن لو ابھی، اس نے اشتیاق سے پوچھا تو فرح اس کی دھمکتی رنگت کو دیکھ مسکرائی۔ اس کی اپنی قسمت بھی اچھی تھی کہ ہونے والی مالکن سے دوستی ہو گئی تھی۔ بہت بہت پیارا لگے گا تم پر، مسکرا کر کہتی۔ کچھ دیر کھڑی رہنے کے بعد فرح باہر نکل گئی۔ انارا کپڑے لے کر واش روم بند ہو گئی۔ دوپہر سب کی کمروں میں گزری۔ شام انارا تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ شدت سے کسی کے روبرو آنے کا انتظار تھا۔ آخر اتنے دل سے تیار ہوئی تھی، اپنی کمائی کا نیا جوڑا پہنا تھا تو کسی کا انتظار کیوں نہ ہوتا۔ رخ کچن کی جانب تھا۔ آج وہ بے مقصد چہک رہی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی ہو، فرح نے ایک نظر اسے دیکھتے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ لڑکی دن بدن کھلتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی پری جیسی لگتی ہے جو پہلے قید میں ہوتی ہے اور ملازمہ بن کر رہتی ہے، پھر اس کا شہزادہ اسے اپنے محل لے آتا ہے۔ فریج سے فروٹس نکالتے وہ بولی تو فرح خاموش رہی۔ انارا کچھ نہ کچھ اس کے کام میں مدد کرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ برآن نہ جانے اب تک کمرے میں سے باہر کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب فرح اپنے کوارٹر چلی گئی۔ انارا وہیں صوفے پر بیٹھے گاہے بگاہے نگاہیں برآن کے کمرے کی طرف ڈال رہی تھی کہ کب وہ باہر آئے۔ یوں بھی وہ تصدیق کر چکی تھی کہ برآن گھر پر ہی موجود ہے۔ اس سائلنس کے انتظار میں تو وہ ڈھنگ سے ڈنر تک نہیں کر پائی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر صوفے پر بیٹھی گزری تھی، گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی جب اچانک پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ چونک گئی اور یوں ہی ارادہ کرنے لگی کہ اٹھ کر باہر جائے اور دیکھے کون ہے، پر اس کی مشکل کچھ لمحے میں خود ہی آسان ہو گئی جب ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ ایک بے حد ماڈرن طرح تار لڑکی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ گولڈن براؤن بالوں کو کھولے بیک لیس اور بغیر بازو کے سی گرین ٹاپ اور ٹائٹ نیرو جینز جو گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی، رنگ گورا اور اس پر زیب و آرائش کی چمک۔ اب انارا کچھ پل اس سٹائلش لڑکی کو دیکھ حیران رہ گئی۔ یقیناً وہ کسی امیر باپ کی اولاد یا برآن دل شیر کی کوئی رشتہ دار تھی، جبکہ اب وہ لڑکی انارا کی جانب متوجہ تھی اور چونک گئی تھی جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ انارا اس کی یوں دیکھنے پر کنفیوز ہوئی، اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی انارا سے مخاطب ہوتی، برآن کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بیک وقت وہ دونوں ہی برآن کی طرف پلٹ گئیں۔ اب کی بار دونوں کی نظروں میں مختلف تاثرات تھے۔ اگر انارا کی نظروں میں الجھن اور کنفیوژن تھی تو اس لڑکی کی نظر میں برآن کو دیکھ کر حسرت اور ستائش ابھری تھی۔ ہونٹوں پر باریک خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ برآن کو دیکھ رہی تھی۔ اس مردانہ وضاحت کے شاہکار بلینئر آدمی کے بارے میں آج تک اس نے سنا تھا، مگر آج دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ جو اس نے سنا تھا وہ بہت کم تھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص اسے شہزادوں سی آن بان شان لیے کوئی یونانی دیوتا لگا تھا جس نے ایک بار اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ لیکن برآن دل شیر کی نظر انارا پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ ویسے ہی قاتل حسن رکھتی تھی، اس پر تضاد یہ ہونٹوں پر اس کے منع کرنے کے باوجود ہلکی لپسٹک لگانے لگی تھی، سجنے سورنے لگی تھی۔ کمرے میں آ جاؤ، انارا سے بمشکل نظریں پھیرتا وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوا جس نے پلٹ کر ایک مسکراتی نظر انارا پر ڈالی تھی، پھر نفاست سے قدم اٹھاتی برآن کے کمرے میں گم ہو گئی تھی۔ انارا سکتے کے عالم میں کھڑی تھی جب دروازہ بند ہوتے دیکھ سکتا ٹوٹا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر اس کے سر پر دل شیر پیلس کی چھت گری تھی یا وہ خود پورے وجود سے زمین بوس ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی یہ لڑکی کون ہے اور اینجل باری کے کمرے میں انارا کا دل پہلی بار خوف سے اس قدر بری طرح لرز اٹھا تھا کہ سانس تک لینا دوبر ہو گیا تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ لرزتی ٹانگوں اور مریل قدموں سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ دل میں ایک کے بعد ایک سوال جنم لے رہے تھے، کیا وہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ پھر خود ہی خیال کی نفی کی، نہیں ڈاکٹر ایسے تو نہیں ہوتے، اور اینجل باری کون سا بیمار ہیں؟ کیا کزن ہوگی؟ پر اگر کزن ہوتی تو اینجل باری اسے کمرے میں کیوں لے کر جاتے؟ کہیں بیوی تو نہیں؟ یہ سوچتے انارا کا دل کئی ننھے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہوتی تو فرح آپی بتا دیتی۔ کیا میں فرح آپی سے جا کر پوچھوں؟ خود سے سوال کیا اور فوراً قدم باہر کی جانب موڑ لیے، لیکن پھر اس کے آرام کا خیال کرتی رک گئی۔ اس کے ساتھ برآن دل شیر کو اکیلے اس لڑکی کے ساتھ چھوڑ کر کیسے جاتی؟ ہائے، ایک انارا اور اس کا چھوٹا سا دل دیکھو ذرا کیا کیا سوچ رہی ہے۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ انارا کے قدم خود بخود برآن کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی اپنی ایکسٹرا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر موجودگی کی کیا وجہ پیش
نہیں اپنی آنا ہے کہ اپنی اس کے کمرے کے دروازے پر موجودگی کی کیا وجہ پیش کرے گی، پر اگر ایسا نہ کرتی تو مزید اذیت کا شکار ہوتی، شاید مر ہی جاتی۔ اس لیے دروازے پر آ کر دوبارہ دستک دینے کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اور زور سے دستک دی، گویا قرض دار کے دروازے پر قرض وصولنے کی غرض سے کھڑی ہو۔ دوسری طرف وہ لڑکی جوں ہی کمرے میں آئی، برہان کے کہنے پر صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور برہان خود موبائل چلاتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ مستقل برہان کو دیکھتے سوچ رہی تھی کہ کام کہاں سے شروع کرے یا پھر اس بھرپور اور خوبصورت مرد کی پیش قدمی کا انتظار کرے۔ وہ یونانی دیوتا جیسے ہر چیز سے لاپرواہ تھا، اس کا دل کیا اس کی داسی ادھر آنا بن اس کی داسی بن کر ادھر لکھا ہوا ہے پن اس کی داسی بن کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی ساری لاپرواہی کی ایسی کی تیسی کر دے۔ یوں ہی خاموشی سے 5 منٹ سرک گئے تھے، پر درمیان میں خاموشی حائل تھی۔ 5 منٹ بعد اس نے بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی اور بھی ہوگا آپ کے ساتھ؟ اس کا سوال کچھ ڈر لیے ہوئے تھا اور انتہائی بے باکی اور بےہودگی سے بھرپور۔ حد ہے لڑکی، کتنی بےہودہ، واقعی بےہودہ بات ہے۔ برہان کو پہلی بار اس طرح کے بے باک اور بےہودہ بات بری لگی تھی، یا وہ اس قدر معصومیت دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا کہ ہر لڑکی کے اندر انارا جیسی معصومیت تلاش کرنے لگا تھا۔ ایک سرسری ناگوار نگاہ اس لڑکی پر ڈال وہ کھڑا ہوتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ برہان کا یہ عمل دیکھ اس لڑکی نے بھی جلدی اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن ڈھیلے کیے اور 27 سے برہان کے مضبوط اور 6 پیکس والی کثرتی باڈی دیکھنے لگی۔ برہان کا مضبوط سینہ اور بازو، وہ کوئی ڈارک ٹال ہینڈسم ہیرو ہی تو لگ رہا تھا۔ ابھی وہ اس کو دیکھ ہی رہی تھی جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اچانک اس لڑکی کو باہر کھڑے وجود پر شدید طیش آیا، لیکن اس بار برہان نے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا، پھر بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تو شاید اسی اشارے کی منتظر تھی۔ فوراً برہان کے بیڈ پر نیم دراز ہوتی باہیں پھیلا گئی۔ برہان نے گہری سانس لیتے اپنی ٹی شرٹ پھینکی اور تیسری دستک پر دروازہ کھول دیا۔ بالکل صوفے پر سامنے انارا پریشان حال سی کھڑی تھی۔ صوفے پہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ چلو میں آن ورڈ پڑھ ہی رہی ہوں پریشان حال سی کھڑی تھی، جو برہان کے اچانک سامنے آنے اور برہان کے نیم برہنہ ہونے پر فوراً نظریں جھکا گئی تھی، ساتھ ہی چہرہ حیا کی شدت سے لال ببوکا ہو گیا تھا۔ برہان دل شیر کو اس لمحے شدت سے احساس ہوا تھا کہ محبت تو بہت پیچھے رہ گئی تھی، یہ لڑکی تو عشق بن کر اس کی رگوں میں بہنے لگی تھی، اس کی روح میں سما گئی تھی۔ برہان ہلکا سا سائڈ میں ہوا تو انارا کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹی لڑکی پر پڑی تو پتھر ہو گئی۔ ان نگاہوں میں نفرت، حقارت، غصہ، صدمہ، افسوس، اشتعال، ایک ساتھ کئی جذبے آنکھوں میں ابھرے جنہیں برہان نے بغور دیکھا۔ کیوں آئی ہو؟ برہان کے سوال پر وہ ہوش میں آتے برہان کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جس پر برہان سختی سے لب بھینج گیا۔ وہ کہتے کہتے ایک بار پھر بستر پر کیچڑ بن کر پھیلی اس لڑکی کو دیکھنے لگی، جو خار بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، پر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے کہ یہاں کیوں آئی ہے۔ وہ اینجل باری میرا ڈریس، وہ اتنا بولتے چپ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرا۔ برہان کا ضبط ٹوٹنے لگا، دروازے پر پکڑ سخت ہوئی۔ کیا ہوا ڈریس کو؟ وہ ڈیٹ بنا اطمینان سے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کوئی فکر نہیں تھی کہ اندر بھی کوئی موجود ہے؟ وہ ایک نیا سوٹ مل نہیں رہا، شاید آپ کے کمرے میں آ گیا ہے، اسے اچھا بہانہ ملا تھا۔ لفظ لڑکھڑا رہے تھے، برہان جانتا تھا اس کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹکا ہوا ہے۔ تمہارے سوٹ کے پاؤں تھے کیا جو میرے کمرے میں خود بخود آ گیا ہے؟ برہان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، شاید شاپنگ بیگ آپ لے آئے ہوں، اگر میں چیک کر لوں؟ وہ نظریں جھکائے بولی، اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ برہان نے گہری سانس لیتے اسے کمرے میں آنے کی جگہ دے دی۔ انارا کو سمجھ نہیں آیا اب کیا کرے۔ وہ مقصد کبھی برہان کے کمرے سے منسلک 2 کمروں میں جا کر چیک کرتی، کبھی ادھر آنا ہے وہ بلا مقصد، ادھر بلا مقصد لکھا ہی نہیں ہوا، ادھر آنا ہے وہ بلا مقصد کبھی برہان کے کمرے سے منسلک 2 کمروں میں جا کر چیک کرتی، کبھی اسٹڈی، کبھی وارڈروب اور کبھی بیڈ کے نیچے۔ انتہا تو تب ہوئی جب وہ برہان کی سائڈ ٹیبل کے ڈرار میں تلاش کرنے لگی۔ برہان سینے پر ہاتھ باندھے سے دیکھنے لگا۔ انارا میرے کمرے میں نہیں ہے، اپنے کمرے میں تلاش کرو، وہیں ہوگا اب کہ برہان نے سختی سے کہا، جبکہ برہان کے منہ سے انارا نام سن اس لڑکی کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور وہ حیرت سے انارا کو دیکھنے لگی۔ جی اور آپ نے ان سے نہیں ملوایا؟ یہ آپ کی بہن ہے؟ ہاتھوں کو آپس میں مسلتے اس نے پوچھا، پر بے بسی کے احساس سے چوٹ اس کے الفاظ کے چناؤ پر اس سچویشن میں بھی
قرآن سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گئی. کتنی بھولی اور ڈرپوک تھی وہ لڑکی. بہن نہیں, میری گرل فرینڈ ہے انارا, اور آج رات ہم ساتھ گزارنے والے ہیں. اور تم ڈسٹرب کر رہی ہو, تمہیں جانا چاہیے, صبح بات کریں گے. برآن نے گویا اس کی سماعتوں میں دھماکہ کیا تھا. اس ظالم بے مہر کے منہ سے یہی تو وہ نہیں سننا چاہتی تھی. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اور برآن کے لیے مشکل ہوتی, برآن نے خود ہی نرمی سے اس کا بازو پکڑے اسے کمرے سے باہر نکال دیا. بیچاری, بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے وہ کمرے سے باہر تو نکل آئی تھی, پر ادھر لکھا ہوا ہے آیا تھا, نکل آئی تھی, پر پورا لاؤنج اس کے عطاب کا نشانہ بنا تھا. بے شک وہ قیمتی ڈیکوریشن پیس فرش پر ٹوٹے اپنی قسمت پر ماتم گناہ تھے. سب کچھ تہس نہس کرنے کے بعد اب وہ صوفے پر ایک سیکنڈ یہ یا تو سین چینج ہو گیا کیونکہ لائنز لگی ہوئی ہیں. مجھے لگا انارا کی بات ہو رہی ہے تو میں نے اس کو لائن کو لڑکی والے میں ٹرن کر دیا. نہیں, یہ ڈائلاگ مجھے لگتا ہے سین ہی کسی اور کا چینج ہے. مجھے لگتا ہے ارزق کا چینج ہو گیا ہے سین. ہاں یہ وہی ہے. بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے وہ کمرے سے باہر تو نکل آیا تھا, پر پورا لاؤنج اس کے عطاب کا نشانہ بنا تھا. بے شک وہ قیمتی ڈیکوریشن پیس فرش پر ٹوٹے اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھے. سب کچھ تہس نہس کرنے کے بعد اب وہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا. اس کی رات جس قدر حسین گزری تھی, صبح اتنی ہی اذیت ناک تھی. وہ ایلف کا تھپڑ برداشت کر گیا تھا, پر کیا کرتا کہ اس کے الفاظ اب تک کانوں میں ہتھوڑے بجا رہے تھے. وہ کیسے اس کی محبت کو اس طرح پامال کر سکتی تھی. اس کے بعد دوسری کے بعد تیسری سگریٹ سلگائی, پھر بھی اشتعال ختم نہ ہوا تو جھٹکے سے کھڑا ہوا اور سارے میل ملازم جو سر جھکائے حکم کے تابع کھڑے تھے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس اپنے کمرے کی جانب گیا. جھٹکے سے دروازہ کھولا تو نظر بیڈ پر لیٹی ایلف پر پڑی جو آنکھیں بند کیے ماضی کی گہری یادوں میں تھی. یہی وجہ تھی کہ ایلف اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی. ارزق نے آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر کھڑا کیا, جبکہ اس کے اچانک افتاد پر ایلف کچھ سمجھ نہ سکی اور سرخ ڈورے والی آنکھوں سے ارزق کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں بالکل اجنبی تھیں. بہت آرام کر لیا مس دلشیر, آپ نے اب کام پر لگیں, دانت پیس کر کہتا وہ اسے کمرے سے باہر لاؤنج میں لایا تھا. ریشمی بال تیزی سے چلنے کے باعث کبھی پیچھے کو اڑتے کبھی چہرے کے آگے لہراتے جھٹکے سے لاؤنج میں لا کر چھوڑتے وہ ایلف کو دیکھنے لگا جو حیرت زدہ سی اس عالیشان لاؤنج کو دیکھنے لگی جس کا حشر نشر ہو چکا تھا. ایک گھنٹہ ہے تمہارے پاس, پوری صفائی چاہیے مجھے. نہ تم کسی کی مدد لوگی نہ کوئی تمہاری مدد کی کوشش کرے گا. اب شروع ہو جاؤ. صوفے پر بیٹھتے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایلف کو ہی دیکھنے لگا تو ایلف کینہ توز نظروں سے اسے گھورنے لگی اور پھر چہرے پر زخمی مسکراہٹ سجاتے اپنے پاؤں کی جانب اشارہ کیا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ تمہارا حکم میری جوتی تلے. اس کا یہ اشارہ ارزق کے تن بدن میں مزید شعلے سے بھڑکا گیا تھا. ایلف پلٹنے لگی تھی جب وہ کھڑا ہوتا تیزی سے ایلف کے سامنے آیا. مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ بد سے بدتر پیش آؤں, اس نے سلگتے لوا لہجے میں کہا, پر ایلف کا چہرہ اور نظریں دونوں بلینک تھیں. جب کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہوا دیکھ اس کی ڈھٹائی پر کچھ پل دانت پیسنے کے بعد اچانک ارزق مسکرایا. مسکراہٹ کافی پر اصرار تھی. تمہاری یہی چیلنجنگ اور اسٹرانگ نیچر مجھے پسند ہے میری جان, داد دیتا ہوں. وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا, پھر ایک نمبر ڈائل کرتے فون اسپیکر پر لگایا. تیسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا. یس باس. دوسری جانب سے ایک بھاری آواز ابھری. عبدالرحمن کیا کر رہا ہے؟ ایلف کی طرف دیکھتے اس نے سنگین لہجے سے سوال کیا تو ایلف کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا, آنکھوں میں خوف چمکا. پڑ رہا ہے, بس میٹ کھانا لگانے لگی ہے. اس بندے نے اطلاع دی تو ایلف کو تسلی ہوئی. کھانے میں پوائزن ملا دو, صرف عبدالرحمن کے, باقی بچے محفوظ رہنے چاہیے. اور ابھی ارزق بول ہی رہا تھا جب ایلف اس کے لبوں پر نرم ہاتھ رکھ گئی. آئی ایم سوری. وہ جھٹ سے نظریں جھکا کر بولی تو ارزق اس کی جھکی پلکوں اور اپنے لبوں پر رکھے اس کے لرزتے ہاتھ کو دیکھنے لگا. پھر ایلف کا ہاتھ لبوں سے ہٹایا. مت دینا اسے پوائزن, کہتے ساتھ ارزق نے فون کاٹ دیا جبکہ ایلف شکستہ قدموں سے پیچھے ہوتی صفائی کا سامان اٹھانے لگی. ارزق وہیں صوفے پر بیٹھ گیا. ایلف کو نظر انداز کی LED اسکرین آن کی. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایلف کی سسکیاں لاؤنج میں گونجنے لگی. ارزق نے
نظر موڑ کر دیکھا تو وہ کچرا ایک باکس میں جمع کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے تھے. اس کا شفاف چہرہ گلابی ہو چکا تھا. جاؤ کمرے میں، جبڑے بھینچ کر نیا حکم صادر کیا. الف بنا کوئی جواب دیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ارزق نے زور سے اپنی بال مٹھی میں دبوچتے خود کو قابو کیا. پانی منہ پر گرنے سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. کچھ لمحے سمجھ نہ آیا کہ ایک دم جو سین چینج ہو جاتا ہے نا، ڈاٹ کے بعد مجھے پتہ ہوتا ہے سین چینج ہو جانا ہے، لیکن میں اتنے فلو میں ہوتی ہوں مجھے پتہ نہیں لگتا. تو پھر تھوڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے اچھا جی اب یہ ان کا سینہ آ گیا. اب جو سینہ ہے وہ ہے ضیاء کا. کچھ لمحے سمجھ نہ آیا کہ یہ اچانک سیلاب کہاں سے آیا ہے، پر جب نظر سر پر کھڑی نورین پر پڑی تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا. وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ اسے زچ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے. تمہارا دماغ درست ہے نورین، یا بخار سر چڑھ گیا ہے؟ نہایت سنجیدگی سے پوچھا، جس پر نورین نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا. اف کتنی گہری ایکس رے کرتی نظروں سے تم مجھے دیکھ رہی ہو، مجھے حیا آ رہی ہے تم سے. ضیاء نے نہایت سنجیدگی سے کہتے نامحسوس طریقے سے اپنی گیلی شرٹ پر ہاتھ رکھا تو نورین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. کچھ لمحے بعد اس کی بات کا مفہوم سمجھے چہرہ گلابی ہو گیا. مجھے بھوک لگ رہی ہے، دانت پیس کر غصے سے کہا تو ضیاء نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، واپس نورین کو دیکھا. اس وقت تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر جواباً نورین نے اس بات میں سر ہلایا. یا تو ضیاء بستر سے کھڑا ہوا اور نورین کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے کمرے سے نکل گیا. ٹھنڈے فرش پر ضیاء کے قدموں کے پیچھے قدم رکھتی وہ نیم اندھیرے میں کچن میں داخل ہوئی. ضیاء نے کچن کی روشنی جلائی تو کچھ پل کے لیے نورین ساکت رہ گئی. اس قدر خوبصورت کچن اس نے اب تک ڈراموں میں بھی نہیں دیکھا تھا. پورے کچن میں نگاہ دوڑاتے آخر میں اس کی نگاہ ضیاء پر ٹھہری جو فریج سے ڈشز نکال رہا تھا. مجھے یہ سب نہیں کھانا. نورین کی آواز پر ضیاء فریج سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگا. ڈونٹ ٹیل می تم مجھے کھانا چاہتی ہو؟ وہ شرارت سے گویا ہوا. اس وقت اس کے لیے یہ بات خوشگن تھی کہ وہ اسے نخرے دکھا رہی تھی. اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ مجھے مجھے ایک چیز سینڈوچ چاہیے. نورین نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا تو ضیاء نے ٹھنڈی آہ بھری. مجھے یہ بنانا نہیں آتا نورین، میں باہر سے آرڈر کر دیتا ہوں. ضیاء نے سمجھانے والے انداز میں کہا. نہیں، میں ابھی بیماری سے اٹھی ہوں، میں تمہیں ریسیپی بتا رہی ہوں، تم بناؤ. کہتے ساتھ نورین اچک کر شیلف پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے ناز برداریوں پر ضیاء نے حال ہونے لگا. نورین سمجھ رہی تھی اس طرح وہ ضیاء کو زچ کر دے گی، پر وہ نہیں جانتی تھی اس کے نخرے ضیاء کو کتنی خوشی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بتاؤ کیسے بناتے ہیں؟ ضیاء نے سنجیدگی سے پوچھا تو نورین اسے طریقہ بتاتے شیلف سے سر ٹکا گئی. 10 منٹ کی محنت کے بعد ضیاء حیرانی سے اپنا مزیدار تیار کردہ سینڈوچ دیکھ پیچھے مڑا تو ہونٹ بے اختیار مسکرانے لگے. اسے کام پر لگا کر وہ محترمہ سو چکی تھی. ضیاء نے اسے اٹھانے کو ہاتھ ہلانا چاہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا وہ ضیاء کے کندھے پر ہی سر رکھ کر سو گئی. ضیاء نے ایک نظر اس سینڈوچ کو دیکھتے گہری سانس لی، پھر نورین کو بازو میں اٹھایا. جبکہ نورین جو سونے کا ناٹک کر رہی تھی، اس کے یوں اچانک اپنی باہوں میں اٹھانے پر ایک دم بوکھلا گئی. نیچے اتارو مجھے بھوک لگ رہی ہے. نورین کی اچانک آواز پر ضیاء ایک دم چونکا. مانی خیزی سے مسکراہٹ لیے پکڑ ڈھیلی کی. نتیجتاً نورین زمین پر گر گئی، البتہ بہت آہستگی اور احتیاط سے چھوڑا تھا کہ چوٹ نہ آئے. نورین اسے غصے سے گھورنے لگی. لو اب کیا گھور رہی ہو؟ ایک ہی مرتبہ بتا دو، باہوں میں رہنا ہے یا نیچے اترنا ہے، تاکہ میں کنفیوز نہ ہوں. وہ انتہائی معصومیت سے بولا تو نورین کا دل کیا سینڈوچ کی پلیٹ مقابل کے سر پر بجا دی. اس کی شکل کے لال پیلے ہوتے تاثرات دیکھ کر ضیاء نے عافیت اسی میں جانی کہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا. آخر سہارا دے کر کھڑی کرتے سینڈوچ کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور پھر واپس اسے بازو میں اٹھاتے کمرے میں لے جانے لگا. ضیاء کے اٹھانے پر نورین بری طرح احتجاج کرنے لگی، جو کسی کام نہیں آیا. لیکن اس کے کمرے میں گم ہو جانے تک 2 وحشتناک نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا اور لبوں پر ایک تباہ کن زہریلی مسکراہٹ آ ٹھہری. آج یونیورسٹی آ کر وہ کلاس میں جانے کی بجائے ایہان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی تھی، لیکن اس کی کلاس کے باہر پہنچنے کے بعد ایک عجیب سی گھبراہٹ نے دل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. نظروں کے سامنے وہ منظر گھوما جب وہ مولی گاجر کی طرح چاقو سے ان گنڈوں پر وار کر رہا تھا، پر وہ اس کا احسان ہرگز نہیں لینا چاہتی تھی. خود میں ہمت مجتمع کرتے وہ کلاس روم کے دروازے پر کھڑی ہو کر اندر دیکھنے لگی، پر خود میں اتنی ہمت جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ کلاس روم میں تھا ہی نہیں، اور تو اور وہ کینٹین میں بھی نہیں تھا. ابھی وہ اس ڈپارٹمنٹ سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ اپنے پیچھے کھڑے شخص سے بہت اچانک ٹکرائی. اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گرنے لگی تھی کہ زور سے آنکھیں میچ لیں، لیکن پھر اپنی کمر پر سرسراتے ہاتھ کی پکڑ محسوس کرتے اور خود کو ہوا میں پاتے پٹ سے آنکھیں کھولی. لیکن سامنے والے شخص کو
دیکھ دل خوف سے وحشت سے دھک سے رہ گیا، جبکہ سامنے کھڑی ارسلان نیازی کے ہونٹ پر گہری خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ اف یہ فگر، یہ ناگن سے کمر، ابھی وہ کچھ بولتا اس سے پہلے کسی نے زور سے ریم کا بازو اس کی گرفت سے کھینچا کہ ارسلان جھٹکے سے پیچھے ہوا اور ریم لہراتی ہوئی کسی چٹان جیسی چیز سے ٹکرائی کہ سر کے آگے تارے ناچنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایہان کی گراتی آواز سنائی دی تو ریم نے فوراً ہوش سنبھالا اور سر اٹھا کر ایہان کو دیکھا۔ وہ اس کے بالکل قریب اس کا بازو پکڑے کھڑا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا تھا کہ اس نے اپنے جبڑے سختی سے پنچے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شعلے سے لپک رہے تھے۔ بتانے آیا تھا کہ واپس آ گیا ہوں، اور یہ بھی کہ اس بار اگر بیبی بوائے کو بھائی کو بلانا ہو تو بلا لینا۔ اس نے شیطانیت سے ہنستے ہوئے ایہان کو آگ لگائی تھی، لیکن وہ استزاحیہ مسکرایا، ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ضرورت پڑی تو ضرور بلاؤں گا، کیونکہ اگر تم نے دوبارہ کچھ ایسا کیا تو یقیناً میں یہی سمجھوں گا کہ تمہیں اس رات کی شدت سے یاد آئی ہے جو تم نے میری اور میرے بھائی کی سنگت میں بھرپور انداز میں گزاری تھی۔ تنزیہ مسکراتے وہ ارسلان کی مسکراہٹ چھین گیا تھا۔ لیٹس سی بیبی بوائے۔ ارسلان کندھے اچکاتے پلٹ گیا، لیکن پھر کچھ آگے جا کر پلٹا اور اس کے ساتھ جڑ کے کھڑی ریم کو دیکھ کر جو اپنے بازو کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی، پھر ایہان کی آنکھ میں دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر ریم کی کمر کا شیپ بناتے اپنا نچلا لب زور سے دانتوں تلے دباتے انتہائی خباثت سے ایک آنکھ ونگ کی اور تو ایہان کے وجود میں شوارے ہوتے ہیں جو کھجوریں سوکھ جاتی ہیں، وہ میرا حال دیکھو، شرارے پھوٹنے لگے، یعنی وہ جو آگ کے شرارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انار سے بھی نکلتے ہیں۔ انار چلایا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دل و جان میں جیسے تیش و اشتعال کے کوندے سے لپکنے لگے تھے۔ وہ ارسلان نیازی کے جاتے ہی سختی سے آنکھیں میچ گیا، پھر آنکھیں کھولتے اپنے سامنے کچھ نیچے دیکھا۔ دل کیا اس لڑکی کی ایک کچھ نیچے مینس وہ نیچے سمجھ جاؤ شارٹ ہارٹیڈ ریم ہمارے جیسی ہے بیچاری سامنے کچھ نیچے دیکھا۔ دل کیا اس لڑکی کی آج منہ کی جگہ یہ بل کھاتی کمر ہی توڑ ڈالے جسے ارسلان نے دیکھا اور چھوا تھا، پر ضبط کرتے اسے اپنے ساتھ کھینچتا۔ بہت سارے لوگوں نے دلچسپی اور چسکے لیتے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ مزاحمت لی ایک سیکنڈ کھینچتا، بہت سارے ایسے ہی ہے مجھے لگا لائن مسنگ میں نے کر دیا۔ یہ منظر دیکھا، وہ مزاحمت کیے گئی، مگر وہ ریم کو کھینچتا ہوا ڈپارٹمنٹ کی بیک سائڈ پر لے جانے لگا۔ پھر خالی گوشے میں جھٹکے سے اسے چھوڑ کر وہ لڑکھڑاتی گرنے سے بمشکل بچی۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ڈپارٹمنٹ تمہارا نہیں ہے، نہ ہی کوئی پکنک اسپاٹ ہے جو تم شالیمار باغ سمجھ کر یہاں گھومتی پھر رہی ہو۔ اس نے دانت پیستے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا تو ریم نے جواباً غصے سے اسے گھورا۔ عجیب پاگل لڑکا تھا، اسے اپنی جاگیر ہی سمجھ لیا تھا۔ میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں، سمجھے آپ، میری مرضی، میں جہاں چاہے جاؤں، وہ تڑک کر بولی تو ایہان غصے سے پاگل ہونے لگا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو، خود پر ضبط کرتے پوچھا۔ ریم کے ہاتھ میں لٹکتا شاپنگ بیگ وہ دیکھ چکا تھا، یہ بیگ وہی تھا جو اس نے کل نعمان علی کو دیا تھا۔ آپ مجھ سے اس طرح جواب طلب کر رہے ہیں تو سنیں، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، میرے باپ نہیں ہیں آپ۔ غصے کی شدت سے اس کا اپنا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ مانتی تھی اس کا باپ تو نوکر تھا اس کا، پر وہ نہیں تھی۔ اوکے آئی گاٹ اٹ۔ ویسے افسوس، نعمان علی تو بہت شریف لگتا ہے، پر اس کی بیٹی دوسروں کو اپنی کمر کا شیپ اور سائز نپوانے کے لیے ان کی باہوں۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ بے اختیاری میں ریم کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایہان کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ جو غصے میں غلط ہی بولتا جا رہا تھا، زبان کو ایک دم بریک لگی اور پتھر بنا ساکت آنکھوں سے ریم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ بہت برداشت کر لیا آپ کو، آپ کی بےہودگی اور بہتان بھری باتوں کو، لیکن اب بس سب کچھ برداشت ہے، پر اپنے کردار پر بات کرنے والی کی زبان کھینچ سکتی ہوں میں۔ غصے کی شدت سے کامتے برائے لہجے میں وہ دھمکانے والے انداز میں بولی، یہ دینے آئی تھی آپ کو سو کالڈ تحفہ۔ نہ میں اتنے مہنگے تحفے لینے کی عادی ہوں اور نہ دینے کی، نہ میرے بابا کو اس کی ضرورت ہے نہ مجھے، اسی لیے یہ آپ اپنے پاس رکھیں کہ آپ جیسے گھمنڈی بد دماغ خود سر شخص سے تو میں کوئی سستا تحفہ بھی نہ لوں۔ وہ شاپنگ بیگ ایہان کے سامنے رکھتی بہت تیزی سے پلٹ گئی تھی اور جتنی تیزی سے وہاں سے نکل سکتی تھی نکل گئی تھی۔ کئی ثانیہ ایہان اپنی پوزیشن میں کھڑا رہا، پھر نیچے جھک کے فون کا بیگ اٹھایا۔ ادھر آئے گا۔ ایہان اسی پوزیشن میں کھڑا رہا، پھر نیچے جھک کر فون کا بیگ اٹھایا، اندر سے فون نکالتے اس کے لب آہستگی سے مسکرائے۔ انٹرسٹنگ۔ فون کو پرسوچ نظروں سے دیکھتا وہ خود بھی قدم واپس لیتا راہداری سے باہر نکلنے لگا اور پھر یونیورسٹی سے ہی باہر نکل گیا۔ یوں بھی زین اور ضیاء نہیں
ادھر آنا تھا، یونیورسٹی نہیں، یہ نہیں ایکسٹرا ہے. زین اور ضیاء یونیورسٹی نہیں آئے تھے. نورین کی آنکھ کھلی تو اپنے منہ پر کچھ بھاری بھاری سا محسوس ہوا. آنکھیں کھول کر دیکھا تو ضیاء کا بھاری بازو اس کے ہونٹ پر اور تھوڑی پر رکھا تھا. وہ گیلری، ادھر آنا ہے گیلی، ادھر لکھا ہوا ہے گیلری. وہ گیلی جگہ کو چھوڑ کر اس کی حدود میں اس کے بہت قریب لیٹا گہری نیند میں تھا. اس نے نظریں موڑتے غصے سے ضیاء کو گھورنا چاہا پر ضیاء کا چہرہ دوسری جانب تھا. اچانک مسکراتے نورین نے اس کے سفید بازو کو دیکھا اور پھر بہت اچانک منہ کھولتے بازو پر اپنے دانت پوری طاقت سے گاڑ دیے. ضیاء جو گہری نیند میں تھا، شروع میں تو اسے اپنے بازو پر نرمی کا احساس ہوا، لیکن پھر لگا جیسے کہ بازو پر کسی نے آری چلا دی ہے. وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اگلا منظر دیکھ کر دل آنکھیں ہاں دل ایکسٹرا منظر دیکھ کر آنکھیں کھل گئیں. سی پاگل ہو گئی ہو جنگلی چڑیل. بازو پر چبھن محسوس کرتے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. بازو پر دانتوں سے سرخ گڑی کا نشان بنا تھا. غصے اور نیند کی خمار بھری نظروں سے نورین کو گھورا. جواب منہ بنائے اسے دیکھ، ایک سیکنڈ، جو اب میں جواب کہہ رہی تھی. نظروں سے نورین کو گھورا جو اب منہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی. ضیاء کو لمبا کھینچتے وہ مسکراتی اس کے گلے میں اپنے بازو کا ہار ڈالتی جھول گئی. جبکہ ضیاء کا غصہ تو اس کا یہ انداز دیکھ کر ہی برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا. یہ لڑکی صبح صبح اس کی جان لینے پر تل گئی تھی. ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ رینگ گئی. کل رات سے اس لڑکی کے الگ الگ رنگ دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس نے کیا کیا سوچا تھا اور وہ کیا کیا کر رہی تھی. اس کی اتنی سی قربت پر ہی دل نہال ہوا، پسلیوں سے سر پیٹنے لگا تھا. لیکن جذبوں میں طغیانی تو تب مچی جب اسے اپنی گردن پر نورین کے نرم گرداز لب محسوس ہوئے. اچانک ضیاء کو ہر طرف آگ دہکتی ہوئی محسوس ہوئی. لیکن یہ سحر صرف چند لمحوں کا تھا کہ اب نورین وہاں بھی اپنے دانت گاڑ چکی تھی. ہائے اللہ سیح پاگل لڑکی. سارا سحر اڑن چھو ہوا تو جھٹکے سے نورین کو خود سے دور کرتے ماتھے پر بل ڈالے گھورا تو نورین معصوم شکل بناتی کسی مجرم کی طرح نظریں جھکا گئی، جس پر کچھ لمحے ضیاء اسے گھورتا رہا. پھر اچانک جھکتے اس کے ماتھے پر زور سے چوما. جنگلی بلی. بیڈ سے اٹھتا وہ اس کی ان حرکتوں پر مسکراتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا. جب نورین نے غصے سے کہا تم رات کو میری طرف والی سائڈ پر کیوں سوئے تھے، اس کے سوال پر ضیاء نے آئی برو اچکائے. محترمہ اس کے پورے بیڈ پر خود قبضہ جمائے بیٹھی تھی اور الزام اس پر لگا رہی تھی. توبہ ہے بھائی توبہ. کیونکہ میں مچھلی جل کی رانی نہیں ہوں جو پانی میں سو سکوں. میرا میٹرس بھی تم نے گیلا کر دیا تھا اور کاؤچ پر میری ٹانگیں پوری آتی نہیں. کندھا اچکاتے وہ موبائل اٹھا کر میسج چیک کرنے لگا تو نورین نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 10:30 بجا رہی تھی. میری ماما بابا ناشتہ لے کر نہیں آئیں گے. نورین نے سنجیدگی سے اسے اطلاع دی. ضیاء نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. اچھی بات ہے، انہیں تکلیف ہے ورڈ، لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے تکلف، نہیں تکلف بھی صحیح ہے ویسے. انہیں تکلف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ضیاء نے سادگی سے کہا ہاں بھلا ان کا دیسی غریبوں والا ناشتہ آپ لوگوں کا کہاں پسند آئے گا، بس اسی لیے میں نے منع کر دیا. وہ تنزیہ بول رہی تھی. ضیاء نے ناگواری سے اسے دیکھا. تم اچھی طرح جانتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تمہارے گھر والے ہیں، وہ میرے لیے قابل احترام ہیں اور ان کی لائی ہر چیز قابل احترام ہے. کچھ لمحے نورین اسے دیکھتی رہی. وہ کتنا خوبصورت تھا. کوئی بھی لڑکی اس پر دل ہار سکتی تھی اور وہ اس کی بیوی بلکہ من پسندیدہ بیوی بنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی. لیکن محبت یا پسند کوئی بھی جذبات ضیاء کے لیے وہ اپنے اندر محسوس نہیں کرتی تھی سوائے ناپسندیدگی کے. ٹھیک ہے پھر ہم ہمارے گھر چلتے ہیں اور ماما بابا کے ساتھ ناشتہ کریں گے، انہیں بہت خوشی ہوگی. وہ اچانک مسکرا کر اس کے سامنے آئی تو ضیاء پریشانی سے اسے دیکھنے لگا. کیا ہوا؟ شادی سے پہلے تک تو وہاں جانا گوارا تھا، اب وہاں جانے کی حیثیت اجازت نہیں دیتی. وہ اس کو تذبذب کا شکار دیکھتی فوراً تلخ ہوئی. ایسی بات نہیں ہے، بس ایک ضروری کام تھا. اوکے تم ریڈی ہو جاؤ، میں بھی ہو جاتا ہوں، پھر چلتے ہیں. مسکرا کر نورین کا گال تھپکتے وہ واش روم میں بند ہو گیا. نورین پوری اسٹار سا مسکراتے واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگی. اب کیا کرنے لگی ہو لڑکی؟ فتنہ ہے یہ پوری. تمہارا یہ ناشتہ میں اس قدر یادگار بناؤں گی ضیاء حیدر کہ تم تا حیات کے لیے ناشتہ کرنا بھول جاؤ گے، یا پھر یہ ناشتہ ہمیشہ اپنے حافظے میں محفوظ رکھو گے. خود سے عزم کرتی وہ اپنا فون تلاشنے لگی. پھر فون ملنے پر ایک میسج ریڈی کر کے اپنی کزن کو بھیجا. دی گیم از بگن. ضیاء تمہاری بیوی تمہارے لیے میٹھی سے بھی میٹھی چھری ثابت ہوگی. اور آن کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ کئی لمحے پتھر بنی رہی، وہی کھڑی رہی تھی. اندر تو اسے خود بھی ہاں
बुरहान के कमरे से बाहर निकलने के बाद वो कई लम्हे पत्थर बनी वहीं खड़ी रही थी। अंदाज़ा तो इसे खुद भी था कि वो इसकी बहन हरगिज़ नहीं थी, पर उम्मीद थी कि वो जालिम शायद कह दे या ये एहसास दिला दे कि जो नज़र आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। वो लड़की बुरहान दिलशेर के बिस्तर पर नहीं बल्कि सांप बनकर एनारा के दिल पर व रूह पर रेंग रही थी। इतने दिनों के एहसासात को वो शख्स पल भर में खुशफहमी बना गया था। तेज़ी से वहाँ से गुजरते वो लॉन में आई थी। अंदर शदीद घुटन के एहसास तले सांस बंद होने लगा था। लॉन में निकलकर गहरे गहरे सांस लिए, फिर कुछ समझ न आया कि क्या करे। रोई, चीखे, चिल्लाए, क्या करे। बेतहाशा रोती वो ज़मीन पर गिर गई। क्या बुरहान इसकी आंखों में रकम इल्तिजा नहीं पड़ सका था? क्या इस शख्स के लिए जिस्मों के सौदे के सामने मोहब्बत इतनी बेमोल थी? और इसने कहा वो गर्लफ्रेंड है, तो क्या गर्लफ्रेंड के साथ वो ज़ना करने वाला था? क्या वो शख्स हरामकारी? इससे आगे वो सोच ना सकी। मोहब्बत भी हुई तो किस शख्स से? दिल किया अपनी मोहब्बत के इंतखाब पर जी भर के मातम करे। काफ़ी देर तक रोने के बाद वो गुस्से से खड़ी हुई और अंधेरी रात में बाहर जलती गोल्डन लाइट्स में नज़र आते खूबसूरत गुलाब के फूलों को नोचने लगी जो लॉन में खिले बेहद हसीन लग रहे थे। इसका दुपट्टा घास पर गिर चुका था और वो हर फूल को नोच रही थी, जिससे कई कांटे इसके हाथों को जख्मी कर रहे थे। सफ़ेद हाथों पर खून की लकीरें नुमायां थीं, पर इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। जबकि ऊपर खिड़की पर खड़ा बुरहान दिलशेर जो इसकी हर हरकत देख रहा था, मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। वो पागल लड़की खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, इस वक्त कोई पागल लग रही थी। बुरहान फ़ौरन कमरे से बाहर जाकर इसे रोकता और अगर वो मोहब्बत की फरियाद बुरहान फ़ौरन कमरे से बाहर जाकर इसे रोकता और अगर वो मोहब्बत की फरियाद कर बैठती तो वो क्या करता? तो बुरहान हार जाता और इसकी हार एनारा की बाकी की ज़िंदगी जहर कर देती। ये तो वक्ती तकलीफ़ थी, पर वो लड़की कुछ दिन में भूल जाती। पर बुरहान दिलशेर बेवकूफ़ नहीं था। इधर आना नहीं था। भूल जाती, पर बुरहान दिलशेर बेवकूफ़ था, नहीं जानता था कोरे कागज़ पर जब एक छाप पड़ जाए तो मानंद छाप पड़ जाए तो मान तो पड़ जाती है, पर वो कागज़ साफ़ करने के बावजूद दागदार ही रहता है। इस तहरीर के नक्श कहीं ना कहीं बाकी रहते हैं। फ़ोन उठाते जल्दी से एक नंबर डायल किया। रात ज़्यादा नहीं हुई थी, इसलिए दूसरी रिंग पर फ़ोन उठा लिया गया था। वो बाहर लॉन में है, इसे बहलाओ और कमरे में ले जाओ। इसके हाथों पर ज़ख्म है, इस पर मरहम लगाओ। फास्ट डू इट नाउ, कड़क खुरदरे लहजे में हुक्म सादर किया तो बेड पर इसके इंतज़ार में नीम दराज लड़की मुंह बनाती बेदार हुई। वो कोई और नहीं, कोठी की मालकिन की छोटी बहन थी जो बेतहाशा हसीन थी इसके हिसाब से, और इसके इस हुस्न को भारी कीमत में कैश करवाने के लिए रखा गया था। वो तो सोचती थी कि जो शख्स इस जैसी हसीन और अनछुआ हुस्न देखेगा दीवाना हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिसात ही उल्टी थी। क्या आपके यहाँ पानी जूस पूछने का रिवाज नहीं? अपना गला साफ करती इसने इटलाते अंदाज में कहते बुरहान को मुखातिब करना चाहा, पर वो एक बार फिर बेचैनी से खिड़की पर खड़ा था। मिस्टर बुरहान दिलशेर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब की इस लड़की के अंदाज में नागवारी थी, पर अफसोस इस बार भी जवाब में खामोशी थी। कुछ लम्हे बाद बुरहान गहरी सांस लेते वापस पलटा और सोफे पर ढह गया। अपना काम तो वो सरअंजाम दे चुका था, पर अब अपने दिल का क्या करता, जो ये सोच सोचकर पागल हो रहा था कि इन आंखों में अपने लिए नफ़रत कैसे देखेगा। वो बिल्कुल टूट गई थी, वो कैसे इसे समेट पाएगा? आज वो कितनी खुश थी, वो खालिस मुस्कुराहट कैसे इसके लबों पर बिखेर पाएगा? इसे दुखी और गमज़दा देखकर वो हमेशा तड़पेगा। ये सब अगर एनारा के लिए मुश्किल था तो इसके लिए कौन सा आसान था? मिस्टर बा, अभी वो लड़की एक बार फिर मुखातिब होने लगी थी जब बुरहान ने इसकी बात काटी। नीचे गाड़ी तैयार है, वो वापस ड्रॉप कर देगी तुम्हें, और अपनी रकम ड्राइवर से ले लेना। संजीदगी से कहते वो एक नज़र इसके वजूद पर डाले बिना वॉशरूम में जाने लगा। जब वो लड़की अचानक सामने आई, हद तक एहसास से चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये मेरी तौहीन है मिस्टर बुरहान, मैं काम के पैसे लेती हूँ, भीख नहीं। वो गुस्से से बोली तो बुरहान आईब्रो उचकाते इसे देखने लगा। ओके, मत लो पैसे, नीचे ड्राइवर खड़ा है, चली जाओ। साफ गोई से कहता वो इस लड़की को मज़ीद सुलगा गया था। क्यों, मर्द नहीं हो जो मुझे देखकर भी जज्बात नहीं जाग रहे? गहरा मुस्कुराते तंज किया तो बुरहान का चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ। जब से एक दिल फरीब पाकीज़गी भरी खुशबू का आदी हुआ हूँ तो बदबू और खुशबू का फ़र्क समझ गया हूँ, इसीलिए अब बदबू बर्दाश्त नहीं होती। बहुत कुछ बावर करवाता वो इस लड़की को जलता सुलगता छोड़ बेड की तरफ बढ़ा और बेडशीट की चादर ज़ोर से खींचकर बेड से जुदा कर दी। बेडशीट भी गंदी हो गई है, उकताहट और हकारत से कहते वो वापस इस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ। हालांकि इसे खुद
بلایا تھا اور اب تک خود بھی اسی گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، مگر جب سے خود سے یہ گندگی دھونے کی کوشش کر رہا تھا اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خود سے جاؤ گی یا بلاؤں گارڈز کو؟ آنکھوں سے شرارے پھوٹے تیش میں اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی غصے سے جھٹپٹاتی بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ برہان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ پہلے کبھی اپنی اس سنگین گناہ کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب اس حرام کاری کا احساس سے جرم اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اس کی سب سے بڑی خواہش، اس کا عشق چھین رہا تھا۔ احساس ندامت ہر چیز پر بھاری تھا، اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اب برہان دلشیر کو علم ہوا تھا کہ ضمیر کی مار کسے کہتے ہیں۔ آنکھیں سیاہ پڑنے لگی تھیں۔ کافی دیر سگریٹ پھونکنے کے بعد وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ یک پستہ بہتے پانی کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد بھی سکون نہ ملا تو ٹی شرٹ ٹراؤزر بدلتے وہ آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر لان میں نکل آیا۔ ان ٹوٹے بکھرے پھولوں کو دیکھا اور پنجوں کے بل بیٹھتے انہیں چھونے لگا جس پر کئی پتیوں پر سرخ لہو لگا تھا۔ ان پتیوں کو چنتے برہان کا دل بالکل خالی تھا۔ آج وہ پھول نہیں بکھرے تھے، اس کی محبت بھی بکھری تھی۔ برہان کا میسج ملتے ہی وہ فوراً گھر کے اگلے حصے کی جانب بھاگی تھی، لیکن جو ہی گارڈن میں قدم رکھا تھا سکتے میں آ گئی تھی۔ پودوں سے پھولوں کو نوچتے انارا اسے پاگل لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے بہتا خون پل بھر میں ہوش سنبھالتی وہ انارا کی طرف گئی۔ پاگل ہو گئی ہو لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے؟ انارا کو اپنی جانب کھینچتی اس نے انارا کی ہتھیلی میں چبھا ایک کانٹا کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ نازک لڑکی ایک شخص کے لیے اس قدر شدت پسند ہو گئی تھی، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ انارا خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی، پر فرحہ اس سے صحت میں زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انارا کو زبردستی کھینچتے اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ ہوش سے کام لو انارا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ فرحہ بری طرح چیخی تو انارا بے بسی کے احساس تلے اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں واقعی پاگل ہوں فرحہ اپی، جو یہ سوچتی رہی کہ برہان مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھلا اپنی حیثیت کیسے بھول گئی؟ وہ مجھ جیسی لڑکی سے کیوں محبت کرنے لگے؟ وہ تو ایک ظالم، بے مہر اور بے حس شخص ہیں جنہوں نے میری یہ کم حیثیت محبت میرے منہ پر مار دی۔ فرحہ کے گلے لگی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو فرحہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کیونکہ برہان اس سے محبت کرتا تھا۔ یہ بات تو سب پر روزے روشن کی طرح عیاں اور واضح تھی۔ ہوا کیا ہے انارا، بتاؤ مجھے؟ فرحہ نے اسے بیڈ پر بٹھاتے پریشانی سے پوچھا اور اس کے دونوں ہاتھ سامنے کرتی اس کے زخمی ہتھیلیاں دیکھنے لگی جو مکمل خون آلود سرخ ہو رہی تھیں۔ کئی جگہ کٹس کے نشان تھے ان کے کمرے میں، ایک لڑکی ان کے بیڈ پر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی گرل فرینڈ۔ اس سے زیادہ انارا بول نہیں سکتی تھی، نہ ہی فرحہ کو سننے کی ضرورت تھی کہ وہ اس حقیقت سے خوب واقف تھی۔ برہان غیر لڑکیوں کو بستر پر لاتا تھا، پر یہ ہر ملازمہ جانتی تھی، پر اتنے عرصے سے وہ نہیں لایا تھا اور انارا پر اس قدر مہربان اور فکر مند تھا۔ تو یہ غلط فہمی خالی انارا کو نہیں بلکہ سب کو ہی ہوئی تھی کہ انارا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے یوں لگتا ہے میرے جسم سے جان نکل جائے گی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ با آواز روتے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ فرحہ کی آنکھ نم ہو گئی۔ برہان دلشیر پر شدت سے غصہ آیا۔ اس ڈری سہمی دبو لڑکی کو محبت کے دوراہے پر لانے والا وہ خود تھا۔ کچھ سوچتے انارا کو بیڈ پر چھوڑے وہ کمرے سے باہر نکلی، لیکن پھر ٹھہر گئی۔ اسی لمحے اس نے غصے سے اس لڑکی کو برہان کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس لڑکی کی حالت بالکل ایسی نہیں تھی کہ یوں لگے کہ اسے چھوا بھی گیا ہے۔ پل بھر لگا تھا فرحہ کو معاملہ سمجھنے میں۔ لڑکی کا برہان کے کمرے میں ہونا، پھر انارا کا لان میں خود کو تکلیف دینا، پھر اس کے پاس برہان کا فون آنا، پھر انارا کو کمرے میں لے جانا، پھر اس لڑکی کا چلے جانا۔ معاملہ صاف تھا کہ برہان دلشیر نے یہ سب انارا کو دکھانے اور خود سے دور رکھنے کے لیے کیا تھا، پر برہان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات اب بھی سمجھ سے بالا تر تھی۔ دانت پیستی فرحہ کچن میں گئی، وہاں ایک گلاس سادہ پانی لیا اور اس میں نیند کی گولی ملائی۔ فی الحال وہ انارا کو سمجھا نہیں سکتی تھی، اس کے خود کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی اور نہ ہی انارا اس وقت سمجھنے کی کنڈیشن میں تھی، تو اسے پرسکون کر کے سلانے کا یہی ایک بہترین راستہ تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو انارا یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ فرحہ نے زبردستی بہلاتے انارا کو وہ پانی پلایا۔ پانی پینے کے کافی دیر بعد تک وہ فرحہ کے فرحہ کے سامنے روتی بلکتی رہی۔ پھر اس پر نیند کا خمار حاوی ہونے لگا۔ اپنے ٹوٹے دل کے ماتم اور اجڑی محبت پر واویلے کو اپنے دل میں دبایا انارا اور خود کو برہان دلشیر کے لیے پتھر کر لو، یعنی یہ فرحہ سمجھا رہی ہے اپنے دل میں دباؤ انارا اور خود کو برہان دلشیر کے لیے پتھر کر لو کہ وہ خود بھی تمہاری سختی دیکھے تو کانچ کی طرح ٹوٹنے لگے۔ اگر کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہو تو اس کے سامنے نہیں آیا جاتا، بلکہ اس سے دور ہو کر اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ جب ہی وہ آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا ہے، ورنہ ہمیشہ میسر رہنے والی چیز کی قدر نہیں رہتی۔ فرحہ نے اس کے ہاتھ صاف کرتے نرمی سے کہا تو انارا اپنی بند ہوتی آنکھوں کھول
आंखें खोल फरा को देखने लगी। इसकी आंखों में नमी थी पर वो जवाब देने की कंडीशन में नहीं रही थी, इसलिए आंखें मूंद गई। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में चली गई थी तो फरा नरमी से इसकी हथेली पर से खून साफ करने लगी। फिर ऑइंटमेंट लगाकर एनारा पर कंफर्टर दुरुस्त करते एक नज़र इसके मासूम चेहरे को देखती कमरे से बाहर निकल गई। अभी लॉन में ही पहुंची थी कि नज़र बुरहान दिलशेर पर पड़ी, जो पंजों के बल बैठा वहाँ बिखरे हुए फूल चुन रहा था। मैंने इसे नींद की दवाई दे दी है सर, वो सो गई है। ना चाहते हुए भी फरा का लहजा तल्ख था। वो बुरहान का जवाब सुनने के लिए रुकी नहीं थी बल्कि चली गई थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि बुरहान इसे नौकरी से निकाल भी सकता है। फरा की बात सुनकर बुरहान गहरी सांस भरते खड़ा हुआ और इन फूलों की टुकड़ों को अपने ट्राउज़र की जेब में डाला और कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वो सीधा चलता एनारा के कमरे की तरफ आया, लेकिन फिर अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। बहुत मुश्किल से हिम्मत करते कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑन की तो वो बेड के एक कोने पर सो रही थी, सीने तक कंफर्टर ओढ़ा था और चेहरे का रुख मुख्तलिफ सिमत में था। वो धीरे से कदम उठाता इसके करीब गया और इसके सरहाने बैठ गया। नज़र अब भी एनारा के चेहरे पर नहीं डाली थी। कुछ देर अपना निचला होंठ दांतों तले दबाते वो शायद खुद पर जब्त करने की कोशिश में था, लेकिन फिर था तो वो बंदा बशर कब तक बर्दाश्त करता। आखिर अपनी अंगुश्ते शहादत की उंगली और अंगूठे को दोनों को आंखों पर रखे वो भरपूर मर्द, जो बहुत अकड़ू और घमंडी और पत्थर दिल माना जाता था, इसकी चाल में तकब्बुर था। वो वहीं बैठता ज़ारों की तार रो दिया। इसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बेइंतहा बहने लगे। ये आंसू इस नदामत भरे हर फेल की बोझ के थे जिसने बुरहान के सीने पर पत्थर रख दिए थे। वो अब तक सुनता आया था कि गुनाहों के बोझ सबसे भारी होता है, कि जब महसूस होता है तो बंदा उठ नहीं पाता, लेकिन आज वो अपना अंग अंग टूटता महसूस कर रहा था। एक ख्याल जिसने रूह तक झंझोर डाला था, वो क्या था? शायद ये ख्याल बुरहान कभी किसी से शेयर नहीं कर पाता। वो ख्याल एनारा से भी कहीं ऊपर था। आज वो एनारा के मुकाबिल खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो एनारा का खुलकर सामना कैसे करेगा, ये सोच इसे झंझोड़ रही थी। जबकि अब तो वो सब जान चुकी थी, तो फिर वो अल्लाह का सामना कैसे करेगा? जबकि इसका हर फेल अल्लाह के सामने था, वो कैसे सामना करेगा? पहली बार दिल बंद होने लगा था। बुरहान को अपनी तमाम दौलत, अपनी इज्जत अकड़ सब खाक होती महसूस हो रही थी। रोते रोते कमरे में हिचकियाँ बुलंद होने लगीं। वो पलटना चाहता था पर अब सारे रास्ते बंद पा रहा था। कैसे लौटता? हाँ, इस नदामत से बचने का एक रास्ता था और वो मौत थी। पर मौत के बाद क्या करता? वहाँ से ना वापसी मुमकिन थी, ना बचने का रास्ता। और जो अमल वो कर चुका था, इसके बाद जन्नत की तवक्का कैसे? जब एहसास ना हुआ तो बिल्कुल ही ना हुआ, और जब हुआ तो बुरहान दिलशेर की रूह नोचने लगा। एनारा का इश्क इसे किस अजियत में खींच लाया था। बेख्तियार रोते इसने एनारा के सोए चेहरे की तरफ देखा। ये लड़की नहीं थी बल्कि आईना थी, आईना जिसने बुरहान दिलशेर के सामने इसका भयानक और हौलनाक अक्स रख दिया था, जिससे कुछ लम्हों के लिए वो खुद भी डर गया था। एनारा की मासूम शक्ल देखते इसकी आंखों के सामने वो मंजर चलने लगा जब वो किसी के सामने हरामकारी में मगन था। किसी के साथ हरामकारी में मगन था। अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इसने हराम राह चुनी थी। अगर औरत ज़ात बेवफा थी तो इस औरत की ज़ात से नफ़रत में वो सिर्फ अब तक खुद को नुकसान पहुंचाता रहा था। ये आईना देखना बहुत अज़ियत भरा अमल और दर्दनाक था। बर्दाश्त ना हुआ तो वो उठ खड़ा हुआ और कमरे से भागते हुए बाहर निकला कि अगर मज़ीद वहाँ रहता तो दम घुटने लगता। इस कमरे से बाहर निकलते वो अपने कमरे में आया, एसी की कूलिंग बढ़ाई, पर जिस्म की तपश से वजूद भट्टी की तरह दहकता हुआ महसूस हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इतना दर्द और अजियत महसूस कर रहा हूँ? अपने बालों को नोचते वो बुरी तरह दहाड़ा, पर ये आवाज़ किसी बंदे की नहीं थी जो इसके चीखने पर इसके खौफ से दब जाती, बल्कि ये इसके ज़मीर की आवाज़ थी जो बहुत डरावनी थी। जो चेहरा इसे नज़र आ रहा था वो इसकी बदअमालों का था, जो इस कदर भयानक था कि बुरहान दिलशेर इससे डर गया था। जब दिमाग फटने लगा तो इसने एक साथ 2 गोलियां हलक के अंदर उतारी। गोलियां हार्ड थीं। कुछ वक्त लगा था दिमाग सुन होने में। जब ही बेड पर गिरता वो नम वा यानी आधी खुली आंखें होती हैं, गिरता वो नम वा आंखों से छत को घूरने लगा। बुरहान दिलशेर एक बार से ज़्यादा किसी लड़की को इस्तेमाल नहीं करता। हुस्न बुरहान दिलशेर के बिस्तर पर पड़ा रहता है। ये सारी लड़कियां गंदगी का ढेर हैं। अपने गुम होते हवासों में अपने ही बोले गए जुमले गूंजने लगे तो वो सख्ती से आंखें मीच गया। और वो खुद क्या था? क्या इसका मेयार इसकी दौलत थी? हाँ, सिर्फ दौलत और इसकी ताकत। अगर ये दोनों चीज़ें इसके साथ से हटा ली जाती तो कोई इसको इज्जत ना देता। तो फिर इसका मेयार तो नहीं था, बल्कि ये इज़्ज़त तो इसकी दौलत और पावर की थी। वो तो खुद कुछ भी नहीं था। बंद होती आंखों से इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। वो अपने रब को पुकारना चाहता था, जैसे बचपन में अपने बाबा को पुकारते देखता था, पर हिम्मत ना कर सका। कैसे पुकारता? इस तकलीफ़ के साथ इसकी ज़ुबान बेजान हो गई और साथ ही यही लिखा है जी, हवास मुकम्मल हो गए।
ریم گھر واپس پہنچی تو جہاں اپنی جرت پر خوش تھی وہیں خوفزدہ بھی، پر اسے اپنا تھپڑ بالکل درست لگا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا اس کے کردار پر بولنے والا؟ آج اسی یونیورسٹی سے آنے میں دیر ہوئی تھی۔ وہ سمیرہ کے گھر گئی تھی تاکہ اسے ضروری نوٹس دے سکے۔ نعمان علی اسے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ اسے واپسی میں دیر ہوگی تو وہ گھر اچھے سے لاک کر لے۔ اپنا بیگ کمرے میں چارپائی پر اچھالتے وہ دروازے سے واپس پلٹ گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ سمیرہ نے اسے کھانے کی آفر کی تھی پر وہ تکلف میں منع کرتی رہی۔ اب جو پیٹ میں چوہے کودتے اتھل پتھل مچا رہے تھے اور دل پاگلوں کی طرح کھانے کی گردان کر رہا تھا، اس کا کیا کرتی؟ کچن میں گئی، اسمال سائز فریج کھول کر دیکھا تو سامنے بھنی ہوئی دال رکھی تھی۔ دال کو دیکھ کر اس کا منہ بنا تھا۔ وہ فریج بند کرنے لگی تھی کہ کسی خیال کے تحت رکی۔ فریج میں گندا ہوا آٹا نکال کر کچن میں آئی۔ کچن چھوٹا سا تھا مگر تھا صاف۔ اپنے لیے دیسی گھی کا پراٹھا بنایا اور ساتھ دال لی اور کمرے کی طرف آئی۔ پھر عجلت میں پراٹھا چارپائی پر رکھتی واپس پلٹ گئی۔ صحن میں غسل خانے کے باہر لگے واش بیسن پر اپنے ہاتھ اور منہ اچھے سے دھوئے اور بال اچھے سے سمیٹ کر ڈھیلا سا جوڑا بنایا۔ آستین چڑھاتی واپس کمرے میں آئی۔ پنکھا کھولا کون کھولتا ہے؟ پنکھا چلا کر چارپائی پر بیٹھتے جو ہی پلیٹ اٹھانی چاہی تو اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا کہ پلیٹ تو چارپائی پر تھی ہی نہیں۔ عجیب خوف محسوس ہوا اور پہلی بار کمرے میں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، جیسے اس کی بائیں جانب کوئی بیٹھا ہے۔ وہ بے اختیار آنکھیں میچ گئی۔ پہلا خیال دماغ میں کسی ہوائی مخلوق اور جن کا آیا۔ یوں لگا اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہے تو ابھی یہی فوت ہو جائے گی، جبکہ دو آنکھیں سنجیدگی سے مستقل اس کے ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ جب پلیٹ رکھنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور پلیٹ کو دوسری جانب دیکھا تو منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اگلا منظر انتہائی غیر متغیر اور ناقابل یقین سا تھا۔ وہ چارپائی سے اچھلتی دوسری جانب اتری کے مقابل کوئی اور نہیں، ایہان دل شیر تھا۔ وہ اس کے گھر میں اور اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اسے کیسے معلوم تھا یہ اس کا کمرہ ہے اور اندر کیسے آیا تھا؟ ایک ساتھ کئی سوال اس کے ذہن میں ابھرے۔ میں یہاں کچھ کھانے نہیں بلکہ کھلانے آیا تھا، پر تمہارا پراٹھا کھا لیا ہے۔ کوکنگ اچھی ہے تمہاری، پر اتنا ہیوی پراٹھا تمہاری کمر دیکھ کر لگتا تو نہیں تم اتنا ہیوی کھاتی ہو۔ سنجیدگی سے اس کی دلکشی کے پیکر میں ڈھلی کمر کی طرف اشارہ کرتے تنزیہ کہا تو ریم جو اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی اپنی سچویشن پر شرمندہ ہوتے چارپائی سے چادر کھینچتے اپنے اوپر لپیٹ لی۔ کیا مطلب؟ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خوف کا غلبہ تھا کہ چاہ کر بھی وہ اپنا لہجہ سخت نہ کر پائی تھی۔ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا بلکہ سود سمیت لوٹا دیتا ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ ریم کے مقابل آنے لگا اور ریم دھڑکتے دل سے قدم پیچھے لینے لگی۔ مطلب؟ ریم نے تھوک نگلا۔ وہ اس وقت اکیلی تھی، بحث کر کے خود کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ابھی تو وہ حالت تھی کہ اس کے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگ لیتی۔ مطلب یہ کہ آج تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا ریم؟ نعمان علی تو ایہان دل شیر پر ہاتھ اٹھانے والے کا تمہارے نزدیک کیا حال ہونا چاہیے؟ سوال تھا یا وبال جان؟ ریم خوف سے تھرا اٹھی۔ یہاں سے جائیں آپ۔ ریم نے تھوک نگلتے قدم پیچھے لینے چاہے۔ مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا ریم؟ نعمان علی کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ کیا تمہیں معذور ہونے کا بہت شوق ہے؟ اپنے ہاتھ سے پیار نہیں؟ اس نے شیر کی طرح گرراتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سوال کیا تو ریم کی پیشانی ارق آلود ہو گئی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی دیوار سے لگ گئی۔ 1 2 3 تمہاری کتنی غلطیاں برداشت کروں، پر میں نے ہی ایک غلطی کی جب تمہاری زبان میرے سامنے سیزر کی طرح چلنا شروع ہوئی تھی تب یہ تمہاری زبان کاٹ دیتا تو یقیناً آج تمہارا ہاتھ نہیں چلتے۔ اب تمہارا ہاتھ سلامت چھوڑ کر میں دوسری غلطی ہرگز نہیں کروں گا، ورنہ کل تمہارے پاؤں چلیں گے۔ اطمینان سے بولتا وہ ریم سے 1 قدم کے فاصلے پر رکا تو ریم سختی سے اپنی قمیض کے دامن کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ وہ دہشت ناک منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا جب وہ اپنی سوئس نائف تیزی سے ان گنڈوں کے گوشت میں کھومتا دکھائی دیا تھا۔ اب خود بتاؤ کس طرح ہاتھ تڑواؤ گی؟ یہ آفر میں ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، خود طریقہ بتا دو ورنہ میرا طریقہ تھوڑا دردناک ہوگا، تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اپنی بیئرڈ کو انگلی سے
खरोच था। वो सफाकी से बोला तो खौफ से रीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ भी कर सकता था, वो बहुत जालिम था जो चाकू से लोगों को काट पीट सकता था, तो इसका हाथ तोड़ना कौन सी गलत बात थी। आई एम सॉरी, आप भी मुझे थप्पड़ मार लें। इसने अपने लिए आसान सज़ा तजवीज़ करने की कोशिश की थी, जबकि एहान ने आईब्रो उचका कर देखा। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वो बोला तो रीम हैरत से इसे देखने लगी। क्या वो शख्स पागल था? पहले हाथ तोड़ने का इरादा, फिर कहता है कि हाथ नहीं उठाता, लेकिन जो मुझ पर हाथ उठाए इसका हाथ सलामत नहीं छोड़ता। रीम की उलझन समझते इसने जुमला मुकम्मल किया और फिर गहरा मुस्कुराया। तो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अब इन्होंने एहान का डायलॉग भी अटक के लिखा है, पता नहीं क्यों। हो गया अब मेरा तरीका, ये कहता एहान इसकी जानिब हाथ बढ़ा गया कि वो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। इसको बाआवाज़ रोता देख एहान ने नागवारी से आंखें बंद की। बहुत बुरी और भोंडी आवाज़ में रो रही हो, स्टॉप इट, स्टॉप क्राइंग। बहुत बुरी और भोंडी आवाज़ में रो रही हो, स्टॉप क्राइंग। इसके रोने की आवाज़ पर तंज करते इसने सख्ती से कहा, मेरे हाथ को कुछ नहीं करना। आपके जुमले, एक सेकेंड, मेरे हाथ को कुछ नहीं करना। आपके जुमले संगीन थे, वो बहराई आवाज़ में एहसास दिलाने लगी। हाथ ना तोड़ो तो रीढ़ में रिटर्न। उफ, अल्लाह जी मुझे हौसला दे इसको पढ़ने का। वो बर्राई आवाज़ में एहसास दिलाने लगी, हाथ ना तोड़ूं तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। वो जल्द आमादा हुआ तो रीम रोना भूल हैरत से इसे देखने लगी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो टकती हुई बोली। सोच लो। आहा, एक सेकेंड, गुम हो गया अब मुझे ढूंढने। जी, तो अब हमें मिल गया है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढता है। वो जल्दी आमादा हुआ तो रीम रोना भूल हैरत से इसे देखने लगी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, वो अटकती हुई बोली। सोच लो, डील ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये ऑफ़र मैं सिर्फ इनको देता हूँ जो मुझे अजीज़ हों। दिलकशी से मुस्कुराते इसने कहा तो रीम पल भर को इसकी मुस्कुराहट को देखती रही। वो मुस्कुराते हुए हसीन लगता था और वो ऑफ़र रीम को दे रहा था। क्या वो इसे अजीज़ थी? ये अचानक दिल में उठता सवाल इसे नज़र झुकाने पर मजबूर कर गया। बोलो, डील या हाथ? एहान ने फिर पूछा, डील। इसने फ़ौरन कहा, ठीक है, फिर कल तुम यूनिवर्सिटी में मेरे लिए ऐसा ही पराठा बना के लाओगी। एहान के कहने पर रीम ने पहले बेयकीनी से इसे देखा, फिर खुश होते फ़ौरन इस बात में सर हिला गई। तो फिर मैं कल इंतज़ार करूँगा कैंटीन में सुबह 9 बजे। एहान ने गहरी नज़रों से इसे तकते ताइट चाही। मैं ले आऊँगी, रीम ने फ़कत इतना कहा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कहते साथ एहान दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। जब रीम के चीखने पर रुका। नहीं, आप ऐसे बाहर जाएंगे तो मैं बदनाम हो जाऊँगी, वो परेशानी से बोली। तो एहान मुस्कुराकर इसे देखने लगा। आप अंदर कैसे आए? रीम ने चौंक कर सवाल पूछा तो एहान वापस इसके मुकाबिल आया। रीम भीगा चेहरा साफ करती नासमझी से इसके सभी चेहरे को तकने लगी। बेवकूफ़ लड़की। एहान ने यकदम इसके चेहरे पर फूंक मारी तो वो बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। चेहरे पर यकदम गुलाल बिखर गया। अभी वापस जाऊंगा तो देख लेना किस तरह आया था, मुस्कुराकर कहता वो बाहर की जानिब बढ़ गया। जबकि रीम तो इसकी मुस्कुराते चेहरे को देखती हैरान थी कि आज से पहले कभी इसने एहान को मुस्कुराते नहीं देखा था और अब तो वो बात बे बात मुस्कुरा रहा था। रीम होश में आती इसके पीछे गई तो देखा वो कमरे के पीछे जाती छोटी सी बारीक गली जिसमें गमले रखे थे और वो ज़मीन का वो हिस्सा कच्चा था। वो वहाँ चढ़कर घर के पिछले हिस्से पर कूद गया था जहाँ गालिबन खाली प्लाट था। इसके जाते ही रीम ने गहरी सांस भरते सीने पर हाथ रखा और फिर फ़ौरन अपने चेहरे को छुआ जो तप उठा था। वो वहीं चारपाई पर बैठकर अपनी सांसों का शुमार करने लगी। फिर कुछ समझ न आ रहा था हुआ क्या है। वो हवा की तेज़ी से आया था और फिर बिजली की तेज़ी से चला गया। एहान घर के पिछले प्लाट में कूदकर बाहर निकल गया था। कच्ची आबादी थी, इस वक्त सब घरों में थे और अगर इसे खाली प्लाट से निकलता भी देखते तो यकीनन इसे चर्सी ही समझते। वो इत्मीनान से चलता 2-3 गलियों क्रॉस करते अपने गाड़ी की तरफ आया जो इसने रीम के घर से काफ़ी दूर खड़ी की थी। फिर गाड़ी में बैठते सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। चंद सानियों बाद वो मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। गलती तुमने की है रीम, सज़ा तुम्हें लाजिम मिलेगी, पर कुछ नए अंदाज में मुस्कुरा कर कहता वो सीधा हुआ और स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत की। तुम्हारा कैंची जैसी ज़ुबान और
خودداری ایک طرف، پر تمہیں مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مسکراہٹ سمٹ چکی تھی، البتہ اب چہرے پر غصہ واضح تھا۔ پہلے تم میرے لیے صرف چیلنج تھی، پر اب تمہاری محبت میری ضد ہے۔ تم نے جو ہاتھ مجھ پر اٹھایا وہ میں تمہیں میرے آگے جوڑنے پر مجبور کر دوں گا۔ جتنا تم میرے حواسوں پر چھائی رہی ہو اب اتنا میں تمہارے حواسوں پر قابض رہوں گا۔ ویسے پہلا اسٹیپ ہی بہت کارآمد رہا ہے۔ وہ ریم کے گلابی ہوتے چہرے کو سوچتے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ دیکھو گی مجھے، دیکھو گی جہاں، دیکھو گی مجھے، دیکھو گی جگہ۔ ہاں یہ نا ایک سانگ ہے، دیکھو گی مجھے، دیکھو گی جہاں، میں یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں۔ یہ نا شاہ رخ خان کا اور نا پریتی زنٹا کا سانگ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سانگ، ٹھیک ہے۔ سیٹی کی دھن بجاتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ در حقیقت ریم وہ ضد تھی جسے اس نے زبردستی اپنی ضد بنایا تھا۔ ریم کے تھپڑ نے اسے مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ جس قدر وہ حواسوں پر چھانے لگی تھی ممکن تھا کچھ غلط جذبہ یا دل کا چور منظر عام پر آ جاتا، اس لیے دریا کا رخ ہی تبدیل کر دیا تھا۔ ایہان دلشیر کو یقین تھا ایک بار وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ارد گرد گھومی تو وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کی نظر سے ایسے گرے گی جیسے سر سے بال۔ اس کے بعد پھر کوئی اٹریکشن، کوئی سوچ اس کے ذہن پر حاوی نہیں ہوگی۔ اس کی نظر میں ریم صرف اس کی ضد تھی، وہ اس کے متعلق صرف اس لیے سوچ رہا تھا کیونکہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح اس کے ارد گرد نہیں گھومتی تھی، پر وہ اسے اپنی ضد بنا کر خود کی نظروں میں کسی کا مجرم نہیں بننا چاہتا تھا۔ پر یہ موقع اسے ریم نے خود فراہم کر دیا تھا تھپڑ کی صورت پر۔ ایہان دلشیر بھول گیا تھا کہ محبت وہ خوشبو ہے جسے جتنا چاہے بھاگو، یہ روح میں اتر کر آپ کو اپنے حصار میں قید کر لیتی ہے۔ آپ ہر لکھا ہے لیکن ادھر آئے گا پر، ہاں ادھر پر ہی آئے گا۔ آپ پر اتنا اثر چھوڑ ہی جاتی ہے ایسے کہ تمام عمر، یہ لائن اس طرح ہوگی لکھی ایسے جیسے میں نے پڑھی ہے لیکن ایسے ہوگی، آپ پر اتنا اثر چھوڑ جاتی ہے کہ تمام عمر بھی آپ اس سے جان چھڑواتے رہیں مگر یہ آپ کے دامن سے لپٹ ہی جاتی ہے۔ آنکھ کھلی تو نرم و گرم بستر کا احساس ہوا۔ بے اختیار دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھی اور ارد گرد نظر دوڑاتے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی، پر یاد نہ آیا کہ رات کے کس پہر وہ اٹھ کر اس بستر پر آئی تھی۔ جب یکدم واش روم کا دروازہ کھلا اور زاویار باتھ روم پہنے باہر نکلا۔ یہ اب زرمش اور زاویار کا سین سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے زرمش کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا ضروری نہ سمجھا تھا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرمش یوں ہی سن بیٹھی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد زاویار آرام دہ ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے ہوتے ایک نظر بیڈ پر نظر جھکائے بیٹھی زرمش کی الجھتے چہرے اور بکھرے سراپے کو دیکھا۔ وہ کل رات اس کے بے حد نزدیک اس کے بستر کی شریک بن چکی تھی، لیکن زاویار نے اسے چھونے کی ضرورت تک محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لڑکی اسے مسلسل دھتکار رہی تھی، یہ بات اس کے لیے کافی اذیت ناک تھی۔ اٹھو اور جا کر بریک فاسٹ بناؤ میرا، زاہیار نے سخت لہجے میں حکم صادر کیا تو زرمش نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سینگ نہیں نکل آئے میرے، اسی لیے میری شکل دیکھنا بند کرو اور جا کر بریک فاسٹ ریڈی کرو۔ 15 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اب میرے ساتھ اس عالیشان گھر میں بڑی شان سے رہ رہی ہو تو کچھ فائدہ تمہاری ذات سے مجھے بھی تو پہنچنا چاہیے۔ زرمش کی جانب مڑتے اس نے کاٹ دار لہجے میں کہا تو زرمش نظریں پھیرتی زاویار کے باہر نکلتے ہی کمفرٹر کو خود سے پرے دھکیل گئی۔ زاویار کے باہر نکلتے ہی کمفرٹر کو خود سے پرے دھکیل گئی۔ جیسی ذلت اور پستی بھری زندگی میں نے بچپن سے اب تک گزاری ویسی ساری زندگی نہیں گزاری۔ میں اس دولت کی زندگی سے نجات حاصل کر لوں گی، اگرچہ موت آخری راستہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک سیکنڈ، جیسی ذلت اور پستی کی زندگی میں نے بچپن سے اب تک گزاری ویسی ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ اچھا وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک ذلت کی زندگی گزاری ہے اور اب مثلا اس کی نظر میں اس کو زاویار ذلیل کر رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہے اب میں نہیں گزار سکتی زندگی سے نجات حاصل، یعنی اس اب زندگی سے جو تمہارے ساتھ میری زندگی گزری ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے چاہے مجھے موت ہی لینی پڑے نا، میں مر جاؤں گی۔ گہری سانس لیتے خود سے عزم کیا، تم میں اور میری ستیلی ماں میں کوئی فرق نہیں۔ زاویار مراج خانزادہ دونوں ہمیشہ میری کردار کو نشانہ بناتے آئے ہو، مجھے حقیر اور کم مائگی کا احساس دلاتے آئے ہو۔ بیڈ سے کھڑی ہوتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نیچے آئی، لاؤنج خالی تھا۔ کچن میں آئی تو ملازمین موجود تھے،
وہ نہیں جانتی تھی زاویار ناشتے میں کیا کھاتا ہے۔ اس نے اس کی ملازمہ سے پوچھ کر اس کے لیے بلیک ٹی بنائی، ساتھ فریش گرین سیلڈ۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی جب زاویار محمل کو گود میں اٹھائے باہر ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ ماما! زرمش کو دیکھتے وہ مچل کر زاویار کی گود سے اتری اور زرمش سے چمٹ گئی۔ زاویار دانت بھینچے زرمش کو دیکھنے لگا جو بنا اس کی پرواہ کیے محمل کو بازو میں اٹھا چکی تھی اور اب اس کے گال چوم رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی نمایاں ہوئی جسے وہ پلکیں جھپکتے اپنے اندر اتار گئی۔ ہاں، وہ صرف اس ایک وجود سے شرمندہ تھی جس نے مخلص محبت اس کی جھولی میں ڈالی تھی، پر ایموشنل ہو کر وہ اپنی اس زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتی تھی۔ کل کو چند سال بعد محمل تو بڑی ہو جاتی اور سب سیٹ ہو جاتا، پر اس کی زندگی ذلت کی گہرائیوں میں اتر جاتی۔ محمل بریک فاسٹ کرو۔ زرمش کی گود سے محمل کو اتارتے زاویار نے سنجیدگی سے کہا اور پھر زرمش کی جانب مڑا، میری بیٹی سے دور رہو، اس قابل نہیں ہو تم۔ ناگواری سے کہتے وہ محمل کے پاس بیٹھ گیا اور مسکرا کر اس کو ناشتہ کروانے لگا۔ کچھ پل ان دونوں کو دیکھنے کے بعد زرمش وہاں سے باہر نکل گئی۔ بے وقتی کی انتہا ہو چکی تھی دن یوں ہی تمام ہوا۔ زاویار چھٹی پر تھا، محمل سارا دن ان کے ساتھ مصروف رہی، یا یوں کہنا مناسب تھا کہ زاویار نے اسے خود میں مصروف رکھا۔ رات زاویار نے کمرے میں آنے کے بعد اسے یوں نظر انداز کیا جیسے وہ کوئی بے جان شے ہو۔ زرمش کے خود کو لاکھ انکار کے بعد بھی وہ بے رخی شدید کھلی تھی۔ کیا تھا اگر ایک بار وہ اسے منا لیتا، اسے عزت دیتا، اس کے کردار کو سرخرو کر کے اسے اپنی بیوی کی اہمیت دیتا۔ اتنا اندازہ تو اس شخص کو بھی تھا کہ وہ پاک دامن ہے، تو وہ کیوں اس قدر بے حسی پر اتر آیا تھا۔ میری ماں کے لیے میں ساری زندگی طوائف کا لفظ سنتی آئی ہوں۔ لفظ مسنگ تھا اس لیے مجھے تھوڑا ڈیفیکلٹ لگا، میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا۔ طوائف کا لفظ سنتی آ رہی ہوں اللہ، اور یہی لفظ میں ان کو کہتی رہی ہوں، اور آج یہ لفظ میری اپنی ذات کے لیے سنتی ہوں تو لگتا ہے روح پر کوڑے برس رہے ہیں۔ بے جان سی ہوتے بیڈ کے کنارے بیٹھتے اچانک اس کے ذہن میں لفظ طوائف کی تکرار ہوئی۔ یہ ایک چھاپ جو میری ذات پر پڑ چکی ہے، ایک بدنام داغ میں اپنے دامن سے جیسے نہیں ہٹا پا رہی۔ اگرچہ میں پاکیزہ ہوں، کیا میری ماں بھی میری طرح مجبور تھی؟ میں اپنی ماں کو طوائف بولتی تھی، کیا اس کی پاداش میں یہ لفظ میری ذات کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے، ایک بدنما داغ بن کر میری پیشانی پر پڑ گیا ہے؟ وہ کرب سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے سوچ رہی تھی، گناہ انسان کے دل میں لازمی کھٹکتا ہے، اپنی ماں کو گالی دینا اسے کھٹکتا تھا، اس کا ضمیر اسے روکتا تھا، پر وہ اپنی انا اور اپنی اذیت کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی ہی ماں کو گالیاں دیتی تھی۔ اب تک وقت نے اس کا ایک ایک حرف اس پر لا کر پلٹ دیا تھا تو دماغ کی ساری گرہیں کھل گئی تھیں۔ بیڈ سے کھڑی ہوتی وہ دیوار سے جا لگی اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں، وہ یہی تو شکوہ کرتی آ رہی تھی کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کے ساتھ طوائف کا ٹیگ لگا۔ اس نے اتنی سی عمر میں ایسا بھی کیا گناہ کر دیا؟ آخر اب گناہ واضح ہوا تو معلوم ہو گیا کہ کس گناہ کی سزا تھی۔ وہ بالغ تھی، بچی نہیں، ماں کے فرائض سنتی آئی تھی، اس کے باوجود اپنے اشتعال اپنی ماں کو غلیظ الفاظ سے نواز کر نکالتی تھی۔ اس کی دوست اسے منع کرتی تھی تو وہ کہتی تھی طوائف کو طوائف نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ آج وہ نئے سرے سے اذیت سے دوچار ہو رہی تھی، شدت سے آنکھیں میچتے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ بے شک وہ پروردگار نا انصاف نہیں بلکہ انسان خود اپنے ساتھ نا انصافی کرتا ہے۔ یہ وہ پہلی رات گزری تھی جو زرمش نے مظلوم نہیں بلکہ ظالم کی حیثیت سے گزاری تھی، اور آج اندازہ ہوا تھا کہ ظالمین کی راتیں کس قدر بے چین اور کرب زدہ ہوتی ہیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو کمرے میں پھر خود کو اکیلا پایا۔ ایک تھکن زدہ گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ محمل چہکتی لان میں کھیل رہی تھی۔ وہ لان میں نکل آئی، ایک نظر زاویار کو تلاش کیا، پھر اطمینان بھری سانس خارج کی۔ شاید وہ آفس جا چکا تھا۔ ماما، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ محمل کی آواز نے زرمش کے سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ میری طبیعت؟ اس نے چونک کر پیچھے کھڑی دونوں کیئر ٹیکر کو دیکھا۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے آپ کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے آپ محمل کے ساتھ نہیں سو رہی، جب کہ آپ کے دماغ کا علاج ہو جائے تو پھر آپ محمل کے ساتھ سو جائیں گی، محمل نے بہت معصومیت سے کہا، جبکہ محمل کی بات پر پیچھے کھڑی دونوں کیئر ٹیکر مسکراہٹ دبانے لگیں، جبکہ زرمش کے ماتھے پر بل پڑا۔ کیا مطلب میرے دماغ کا علاج؟ کیا کہا ہے آپ کے ڈیڈی نے؟ محمل کے سامنے دو زانو بیٹھی وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جب اچانک دونوں کیئر ٹیکرز وہاں سے نامحسوس انداز میں کھسک گئیں۔ یہی کہ
اس کی ماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کچھ غیر ضروری کیڑے ہیں جو دماغ میں گند بنا رہے ہیں اور فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان قریب ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ اپنے بالکل پیچھے زاویار کی سرد سی آواز سن کر اذیت و تکلیف کے احساس سے زور سے اپنی آنکھیں میچیں، پھر کھڑی ہوتی اس کے مقابل آئی۔ میرے بارے میں کوئی بھی فضول بات کرنے سے گریز کرے۔ وہ بالکل پہلے والی زرمش کی ٹون میں لوٹی تھی، یہ ٹون بالکل اجنبی تھی، جبکہ چاہنے کے باوجود آنکھوں میں اپنے جذبے چھپانے میں وہ ناکام رہی تھی۔ تمہارے بارے میں فضول بولنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تم بذات خود ایک فضول اور بیکار شے ہو۔ زرمش کی گردن پر انگلی پوائنٹ کرتا وہ ہائے اللہ، اب صحیح بیچاری کی بستی ہوئی ہے، اب وہ بیچاری صحیح کلپ رہی ہے۔ زرمش کی گردن پر کیسے انگلی پوائنٹ ہوتی ہے؟ انگلی پوائنٹ کرتا وہ بے زار لہجے میں بولا اور محمل کو اپنی گود میں اٹھاتے اندر چلا گیا۔ زرمش پتھر بنی کھڑی اس کے الفاظ کی سفاکت کا شمار کرنے لگی، پھر خود استہزائیہ ہنسی۔ فضول اور بیکار شے، یہ اب تک کا سب سے مناسب لقب تھا اس کے لیے۔ وہ نظریں اٹھا کر زاویار کی پشت کو غائب ہونے تک دیکھتی رہی، پھر وہیں لان میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ اگر اسے اس فیملی کا حصہ نہیں سمجھتا تھا تو وہ کون سا بننا چاہتی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، چاہے پھر کیوں نہ جانے پڑ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا اذیت محسوس کرنے لگی تھی، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو اندر فرق پڑ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا اذیت محسوس کرنے لگی تھی۔ گاڑی نورین کے گھر کے سامنے جھٹکے سے رکی تو نورین گہرا مسکرائی اور ضیاء کی جانب دیکھا جو گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ زرمش کہاں گئی؟ نورین ہی آئے گا، یہی ہاں نورین ہی آئے گا، یہ مس ورڈنگ ہوئی ہے، زرمش نہیں ہے، نورین ہے۔ نورین نے سرخ کاٹن کا پرنٹڈ لباس سیبتن کیا تھا جس پر باریک سیکوینس ورک کی نیک لائن تھی اور دامن پر بارڈر، ایک کندھے پر نیوی بلیو شال نما خوبصورت دوپٹہ، پاؤں میں کھسا اور ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں، میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائی تھی اور بال کو کھلا چھوڑا تھا۔ جب وہ تیار ہوئی تھی تو اس وقت ضیاء گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے منہ پر ماسک لگاتے اپنے ارد گرد بڑی چادر لپیٹ لی تھی جس میں وہ بالکل چھپ گئی تھی۔ راستے میں ضیاء اور اس کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ضیاء پورا راستہ ایحان سے فون پر بات کرنے میں مصروف رہا تھا۔ جب نورین بہت محبت سے اسے مخاطب کیا تھا، نورین نے آنا ادھر مسنگ ہے، نورین نے اگر آپ کو اپنے دوست کے ساتھ مصروف رہنا ہے تو میں رکشہ لے لیتی ہوں۔ نورین کی بات پر اسے خوشکن حیرانی نے گھیرا تھا تو بنا ایحان کی بات کا جواب دیے وہ رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ جی تو فرمائے بیگم، کاٹ دی ہے فون کال؟ ضیاء نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے نورین نے جھٹک دیا۔ کیا ہوا، اب بات کیوں نہیں کر رہی؟ ضیاء نے اس کا ہاتھ جھٹکنا نظر انداز کرتے نرمی سے پوچھا۔ میں نے یہ کب کہا مجھے بات کرنی ہے؟ میں نے صرف بات کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس وقت میں ذکر اللہ میں مصروف ہوں اور آپ کی چیپی گفتگو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ کندھے اچکاتے وہ ضیاء کو سلگا گئی، پھر ناراضگی تھی یا سنجیدگی، ضیاء نے کوئی بات نہیں کی۔ ضیاء کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی تو نورین کا سلطان صاحب اور اس کا بھائی ویلکم کے لیے کھڑے تھے۔ نورین کا انداز اپنے باپ کے ساتھ لیا دیا تھا۔ یہ بات وہاں صرف ضیاء اور نورین کے بابا نے محسوس کی تھی، پر مسکرا کر دونوں ہی نظر انداز کر گئے تھے۔ ادھر کی ہی لکھا ہوا ہے، دونوں ہی یعنی کر گئے تھے۔ نورین اپنی ماں اور کزن کے ساتھ کمرے میں چلی گئی جبکہ ضیاء وہیں اپنے سسر کے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹیبل لگ گئی تو ضیاء اور نورین کے والد بھی وہاں چلے گئے۔ ضیاء اور نورین نہیں آنا، ضیاء نورین اور نورین کے والد اس طرح ہوگا بھی وہیں چلے گئے۔ اصلی جھٹکا تو ضیاء کو وہاں نورین کو دیکھ کر لگا